توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، تخلیق کائنات اور مقاصد تخلیق کائنات کے حوالے سے ہماری پچھلی کئی محافل سے یہ گفتگو چل رہی ہے، تو آج کی نشست جو ہے ہم تخلیق کائنات اور مقاصد تخلیق کائنات، یہ ازل کا ابد کا ایک طویل قدرت کا ارادہ اور پروگرام ہے۔ اس لیے کسی ایک نشست، کسی ایک انسان اور کسی ایک مجلس کے اندر اس کے کسی ایک پہلو کو بھی پوری طرح سے بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ایک سلسلہ وار یہ پروگرام شروع کیا ہے تاکہ ہم ایک ترتیب کے ساتھ تخلیق کائنات اور مقاصد تخلیق کائنات پر جو ہے وہ گفتگو کرے۔ تو اس حوالے سے گفتگو کا آج کا مسئلہ جو ہے وہ تخلیق کائنات اور مقاصد تخلیق کائنات اور جن و انس کے حوالے سے ہم مختصر سے گفتگو کریں گے۔ پچھلی گفتگو کو ساتھ جوڑتے ہوئے کہ جس طرح کہ پروردگار عالم جب اس کی ذات مبارکہ کے علاوہ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اس کا کلام کہہ رہا۔ اپنے کلام میں وہ بحیثیت مالک، بحیثیت معبود اپنی مخلوق کو اپنی صفات میں سے جو ہے مجموعۃ الصفات، یہ 4 حروف میں 4 صفات میں اپنی اتنی حقیقت جتنی انسان کے شعور میں، جن و انس کے شعور میں سما سکے، لہذا اس نے واضح کر دیا کہ اوپر بھی میں ہی تھا، میں ہی ہوں، میں ہی رہوں گا، آخر بھی میں ہی تھا، میں ہی ہوں اور میں ہی رہوں گا، ظاہر بھی میں ہی تھا، میں ہی ہوں، میں ہی رہوں گا، باطن بھی میں ہی ہوں، میں ہی تھا اور میں ہی رہوں گا، کیونکہ جب اس معبود دائمی اور حقیقی کے علاوہ کوئی ذات نہ موجود تھی، نہ ہے اور نہ ہوگی، تو لہذا یہ بات ثابت ہے، واضح ہے، کسی کی ذات دائمی اور حقیقی اول و آخر و ظاہر و باطن اور اپنے تمام تر ذات و صفات کے ساتھ موجود ہے، موجود تھی بھی اور موجود رہے گی بھی۔ تو ہم اول کے حوالے سے کہ پروردگار عالم نے اپنے نور ذات سے اپنی نور صفات کو اور نور صفات میں اپنی نور صفات کے انوار کے رنگوں کو حروف
کے ذریعے سے، کیونکہ جب یہاں پر یہ بات واضح رہے کہ یہ سارا پروسیجر، یہ سارا پروگرام کہ جب وہ اپنی ذات میں ہے، جب تک فقط وہ اپنی ذات میں تھا، اس نے پہچان کے لیے ارادہ مخلوق اگر نہیں بنایا تھا، جب تک لہذا جس طرح کہ وہ اپنے پاک کلام میں سورہ اخلاص میں ارشاد فرماتا ہے کہ نہ مجھے کسی نے پیدا کیا ہے، نہ ہی مجھے کسی نے پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنا اور تخلیق کرنا یہ علیحدہ پروسیس ہے، یعنی کہ نہ مجھے کسی نے پیدا کیا ہے، جنا ہے، اور نہ ہی میں نے بحیثیت اولاد جو جن و انس میں یا دیگر مخلوقات میں طریقہ پیدائش ہے، کہ نہ تو اپنے کلام میں وہ واضح کر چکا، حدیث میں بھی واضح ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کو کسی نے جنا ہے، پیدا کیا ہے، اور نہ ہی اس نے کسی کو جنا ہے اور پیدا کیا ہے، اور کوئی اس کا افسر نہیں۔ اپنی توحید، اپنی وحدانیت کو وہ بحیثیت معبود، بحیثیت اللہ، اپنی ذات کے وہ یکتا ہے، یگانہ ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ لہذا جب اس نے ارادہ فرمایا تخلیق کا، تو تخلیق میں اس کا جو ارادہ تھا وہ اس نے اپنے پاک کلام میں ایک جگہ واضح طور پر یہ ارشاد فرما دیا ہماری رہنمائی کے لیے۔ اپنا بھی ارادہ ظاہر فرمایا اس آیت مبارکہ میں کہ بے شک ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا ہے۔ دوبارہ دہراتا ہوں، آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ بے شک ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا ہے۔ اس میں اللہ کا بھی ارادہ ظاہر ہو گیا کہ میرا ارادہ تو یہ ہے، میں نے یہ جو کائنات بنائی ہے جن و انس کے لیے، اور پھر جن و انس کو بنایا ہے، اور جن و انس کے حیاتیاتی نظام کو چلانے کے لیے میں نے ہر ایک طریقہ کار سے جو کائنات کو روشن و منور کیا ہے، ہر ایک طریقے سے اس کی پروگرامنگ بنائی ہے، ہر ایک طریقے سے اس کا فارمولا بنایا ہے، ہر ایک طریقے سے میں نے اس کو ایسے ایسے روپ، ایسے ایسے رنگوں اور ایسے ایسے طریقوں سے سجایا ہے کہ شاید انسان اب تک ان چیزوں کو سیکھتا اور جانتا اور سمجھتا رہے گا۔ لہذا اس آیت مبارکہ کے ترجمے سے اللہ کا ارادہ بھی مخلوق پر ظاہر ہو گیا، کہ اس کائنات پر بھی ظاہر ہو گیا، اس کائنات کی دیگر مخلوقات پر بھی ظاہر ہو گیا، اور اس کائنات کی تو اولین مخلوق کے جن و انس پر بھی ظاہر ہو گیا کہ پروردگار عالم نے یہ تمام نظام، یہ کائناتی نظام، جس طرح سورہ رحمان کے حوالے سے بھی اور سائنسی نقطہ نگاہ سے، ٹیکنالوجی کے نقطہ نگاہ سے، تمام سائنسی علوم میں جس قسم کے بھی سبجیکٹس آتے ہیں، ہر حوالے سے ہم نے تھوڑا تھوڑا اشارہ کیا ہے کہ جس طریقہ کار سے، جس مرضی سبجیکٹ کے ذریعے سے، جس مرضی مضمون کے ذریعے سے، جس مرضی طریقہ کار سے جن و انس اپنے آپ کو اور کائنات کے
ہر قسم کے ماحول کو جانچ پڑتال کر کے دیکھ لے، دیکھ کر اس کی اچھی طرح پرکھ کر کے نچوڑ نکالیں گے تو ہر حالت میں انہیں ثابت ہوگا کہ اس کائنات کے فارمولے کے پیچھے، اس کائنات کی ٹیکنالوجی کے پیچھے، اس کائنات کے تمام حساب و کتاب کے پیچھے، اس کائنات کے تمام طریقہ نزول کے پیچھے کسی مالک و خالق اور کسی حاکم الحاکمین کا ہاتھ اور اس کی ذات موجود ہے۔ تو لہذا یہ ارادہ خالق و مالک ظاہر ہوا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا ہے۔ تو جیسے ہم نے سورہ رحمان کے چیپٹر پہ الشمس سے لے کر کل من علیہا فان تک ہم نے یہ بات واضح کی تھی کہ یہ کائنات، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ درخت، یہ زمین، یہ آسمان، یہ میزان، یہ اناج، یہ پھول، غرض، ہر ایک چیز اور دیگر تمام تر مخلوقات، یہ پروردگار عالم نے جنوں انس کے حیاتیاتی نظام کو چلانے کے لیے یہ کائنات کے سارے اعضاء، پارٹس اور مختلف انہیں نام دے سکتے ہیں، ہر عقل کے مطابق ان کے علیحدہ علیحدہ مفہوم سمجھے جا سکتے ہیں کہ پروردگار عالم نے کائنات کے ہر ایک حصے کا، ہر ایک عمل کا، ہر ایک پارٹ کا، ہر ایک چیز کا جو ہے وہ مقصد اس کائنات کے حیاتیاتی نظام کو اور پھر اس کائنات میں پیدا ہونے والی دیگر مخلوقات میں حیاتیاتی نظام کو اور پھر اس میں دو باشعور مخلوقیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ واضح کر رہا ہے کہ میں نے ان کو اپنی عبادت کے لیے جو ہے تخلیق فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا ارادہ تخلیق کائنات بھی ظاہر ہو گیا اس آیت مبارکہ سے، اور جنوں انس پر اللہ تعالیٰ کا ارادہ بھی ظاہر ہو گیا کہ میں نے اس کائنات کو اور اے جنوں انس کہ تم دونوں مخلوقوں کو اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا ہے۔ لہذا اس میں اللہ کا ارادہ بھی ظاہر ہوا اور مخلوق کو، اس کائنات کو بھی اپنے مقصد کا پتہ چل گیا۔ اس کائنات کے ہر ایک چھوٹے سے چھوٹے ذرے کو لے کر کائنات کے بڑے سے بڑے پارٹس کو بھی، آسمانوں کو بھی، چاند و سورج کو بھی، درختوں، اناج، ہر ایک چیز کو پتہ چل گیا کہ اس کائنات کا جو حیاتیاتی مقاصد ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے یہ سارا نظام بنایا ہے اور یہ سارا نظام سجایا ہے، اور یہ تمام چیزوں کا ترتیب نزولی اور ہر ایک چیز کا چلنا، ہر ایک چیز کا ٹھہرنا جو ہے وہ اس کائناتی حکمت کے تحت ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کائنات کا نظام، اس کے مقرر کردہ حیاتیاتی نظام، اس دنیا کے حیاتیاتی نظام کو چلانے کے حوالے سے جب تک اس نے مقرر کیا ہے یہ نظام چلتا رہے، اور جنوں انس، جنات اور انسان اپنی تخلیق کے اس تمام کائناتی پروگرام کو بھی اور پھر اپنی ذات کے ذاتی پروگرام کو بھی جان لے کہ اللہ کا ارادہ، اس کائنات کے خالق و مالک کا ارادہ جو ہے اس کائنات کے بنانے کا، جنوں انس کے بنانے کا، اس مالک حقیقی اور دائمی کی عبادت ہے۔ اس کے بعد دو چیزیں اس آیت مبارکہ سے واضح ہوگی، اللہ کا ارادہ اس کائنات کے بنانے کا بھی، حیاتیاتی نظام کو بنانے کا، تمام مخلوقاتی نظام کو بنانے کا، اور خاص طور پر جنوں انس کے بنانے کا۔ لہذا جنوں انس پر مقصد بھی واضح ہو گیا اس آیت مبارکہ کی روح سے اور اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے
کہ پروردگار عالم نے اس پوری کائنات کو بھی جو سجایا ہے اور ہمیں بھی سر سے لے کے پاؤں تک ہمارے ذرے ذرے کو، ہمارے اندر کے اعضاء اور نظام کو، ہمارے باہر کے اعضاء اور نظام کو اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا ہے، عبادت کے لیے جوڑا ہے۔ تو لہذا ہم پر اپنا مقصد بھی واضح ہو گیا اور اس کا ارادہ بھی ظاہر ہو گیا۔ جیسے کہ ہم حروف فعل ورانیہ پر گفتگو کر رہے تھے تو پروردگار عالم نے سورہ رحمان کے آغاز میں اولین علم القرآن کی بات فرمائی، پھر انسان کی تخلیق کی بات فرمائی، اور ایک خاص بات کہ وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ کہ پروردگار عالم نے خاص ایسا علم ہے، خاص ایسے حواس، خاص ایسا نظام جو ہے وہ عطا فرمایا کہ جس کے ذریعے سے جو ہے وہ انسان ایسے تمام حواس اس کو عطا فرمائے کہ جس کے ذریعے سے وہ اس کائنات کے پورے نظام کو سمجھ بھی سکے، سوچ بھی سکے، دیکھ بھی سکے، سن بھی سکے، لکھ بھی سکے، پڑھ بھی سکے۔ غرض ہر سر سے لے کے پاؤں تک جتنی ہماری حیثیات ہے وہ ہم شاید اپنی تمام حیثیات اتنا جانتے بھی نہیں، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا رب ہے، ہمارا پالنے والا ہے، وہ ہماری حیثیات کو سب سے زیادہ ہم سے جاننے والا ہے۔ تو لہذا اس نے اپنی پہچان کے لیے عبادت کس لیے ہمیں پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ تو لہذا اس کائنات کے نظام میں جب معبود نے اپنے بندوں کو، جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا تو اس کے لیے ایک پورے ترتیب کی ضرورت ہے، پورے ایک نظام کی ضرورت ہے کہ بہت سے لوگ یہاں پر مقاصد کی بھی بات ہو رہی ہے، ارادہ پروردگار عالم بھی واضح کر دیا ہے اور جو ہے اس کا مقصد بھی، اللہ کا ارادہ اور اللہ کا مقصد بھی بیان کر دیا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اور جو مخلوق پیدا کی گئی ہے، یہ کائنات پیدا کی گئی ہے، جن و انس پیدا کیے گئے ہیں، اور جن و انس کو بھی پتا چل گیا کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ لیکن جن و انس کو اللہ تو اپنے ارادے میں کامل، اپنی ذات میں کامل، اپنی صفات میں کامل، اپنے پورے انوار میں کامل ہے، لیکن چونکہ کائنات تخلیق ہے، جن و انس تخلیق ہے، تو تخلیق کو سمجھنے کے مراحل سے گزرنے کے لیے پروردگار عالم نے جو ہے اولین جو ہے اپنے ایک پورے ارادے کو اپنے ایک کلام کی صورت میں، پوری ایک ترتیب کی صورت میں، جسے ہم اللہ تعالیٰ نے خود اس کو قرآن کا نام دیا ہے، تو لہذا پروردگار عالم نے جس طرح پچھلی گفتگو میں واضح کیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ بھی ہے، کیونکہ ارادے کے ساتھ ہی کلام ہے، اور کلام کے ساتھ ہی پروردگار عالم کا اس میں پورا جو ہے الحمد سے لے کر الناس تک جو ہے پورا پروردگار عالم کا پروگرام۔ قرآن پاک ایسی کتاب ہے، یہ کتاب اصلی ہے، یہ کلام جو ہے یہ کتاب اول ہے، یہ کتاب اول تآخر ہے، یہ کتاب ظاہر تا باطن ہے کہ اس کے اندر ہر چیز ماضی، حال، مستقبل یہ ہمارے لیے ہے، کیونکہ ہم سے پہلے زمانہ گزر بھی چکا اور ہم جس زمانے میں ہے یہ حال ہے، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ یہ تو ہمارے اس دنیا میں آنے یا چلے جانے سے کائنات ختم نہیں ہو جانی، کائنات اس کے مخصوص مقرر کردہ وقت تک چلتی رہے گی، جس سے یہ واضح پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات کا ایک مستقبل بھی ہے۔ تو لہذا پروردگار عالم نے اس تمام کائناتی نظام کے مقاصد کو پہچاننے کے لیے اپنے انوار کو حروف ہمارے لیے، جیسے کہ اس کا نام ہے، اس نے اپنا نام بھی، اس نے اپنا نام بھی، اس نے اپنی صفات کا نام بھی، اس نے اپنی صفات کا نور بھی۔ یہاں پر میں چند ایک چھوٹے سے دلائل
بحیثیت کیونکہ جب اس نے اپنا مقصد ارادہ اور مقصد ظاہر کیا کہ میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو لہذا وہ معبود، یعنی اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے کہ میں معبودیت ظاہر کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں معبود ہوں اپنی تخلیقات کا، اپنی مخلوقات کا، اور خاص طور پر ان تخلیقات میں، ان مخلوقات میں جن و انس کا، کہ جن و انس مجھے پہچانے کہ میں ان کا معبود ہوں۔ تو لہذا پروردگار عالم نے، جیسے کہ ہم پچھلی گفتگو میں یہ بات بیان کر رہے تھے کہ قرآن پاک الحمد سے لے کے والناس تک حروف اور حرف سے حروف، حروف سے اسماء، اسماء سے آیات، اور آیات سے صورتیں، اور صورتوں سے پاروں، اور پارے سے پورے ایک کلام کا، پوری ایک کتاب کا مجموعہ ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ پروردگار عالم ہمارے، ہم مسلمانوں کے لیے، ہم امت محمدیہ کے لیے یہ لازم ہے کہ کل آمن باللہ، کل سورت بقرہ کا آخری رکوع کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اور ہمارے ایمان کا یہ اولین حصہ ہے کہ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے کہ تمام جو ہے، تمام کے تمام انسان جن و انس ایمان لائے اللہ پر، وملائکتہ، اس کے ملائکہ پر جو اس کے انوار کا پرتاؤ ہے، اور کتب ہی، کتابوں پر، باقی کتابوں پر ایمان لانا کیوں کر ہمارے لیے ضروری ہوا، یہاں پر یہ راز بھی ضرور سمجھ لیں، کیونکہ قرآن یعنی بظاہر پہلے کتابوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، صحیفوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے، لیکن یہ یاد ہے کہ یہ تمام کتابیں اسی قرآن کا حصہ تھی، تمام صحیفے اسی قرآن کا حصہ تھے۔ تو لہذا یہ بات جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے، یہ موضوع انشاءاللہ اگلی نشستوں میں آئے گا، تو اس میں ہم جو ہے رسولوں کے معاملات پر بھی گفتگو کریں گے، لیکن یہ ٹاپک آگے انشاءاللہ آئے گا، تو وقت کی طاقت میں شرح نشست میں مد نظر ہوتی ہے۔ تو آج ہم صرف اس کے کلام کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور لیکن اس کلام کے اندر پروردگار عالم یہ ضرور واضح کر رہا ہے کہ میری ذات پر ایمان لاؤ، آمن باللہ ہے، اللہ کی ذات پر ایمان لانا، وہ ملائکہ نہیں، کیوں؟ تو یہ ملائکہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی وہ تخلیق ہے، وہ مخلوق ہے جو نور سے بنائے گئے ہیں، اور زمین سے لے کے آسمانوں تک کائنات کے ہر ایک حصے میں پروردگار عالم نے اپنی ایک نور کی عملی انتظامیہ، نور کی اپنی ایک عملی انتظامیہ جو ہے وہ مقرر فرمائی ہے، اور اپنی مختلف صفات کو جو ہے پروردگار عالم نے ملائکہ کا جو نور ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مختلف صفاتی نور کا جو ہے وہ ایک مجموعہ ہے۔ لہذا ملائکہ کا لفظ بولنے میں، جمع میں ہمیں فرشتہ کہیں، جمع میں اس کو فرشتے کہہ لیں، عربی میں ملائکہ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ملائکہ، لیکن یہ ترتیب کے پیدائش اپنی تخلیق کے حساب سے اللہ کے نور سے، اللہ نے ان کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا ہے۔ اب لیکن آگے ان کے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں بھی ظاہر کیا ہے، جیسے جبریل کا ذکر ہے، میکائیل کا ذکر ہے، اور اسی طرح احادیث مبارکہ کے اندر جو ہے ملائکہ کے جو ہے مختلف ناموں کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن ہر ایک کی صفت رہتا ہے۔ اسی طرح زمین و آسمان کے جو مختلف ملائکہ ہیں، پروردگار عالم نے جو ہے ہر ایک کائنات کے اس نظام کو چلانے کے لیے جو اپنی ایک نورانی انتظامیہ بنائی، اس کا پروردگار عالم نے نام ملائکہ رکھا۔ تو لہذا پروردگار عالم کے لیے جو ہے اس نے اپنے اس نورانی انتظامیہ کے ماننے کے لیے، منوانے کے لیے اور لازم قرار دیا کہ جب اللہ پر ایمان لاؤ
تو پھر اس کی اس مینجمنٹ پر، اس کی اس انتظامیہ پر کہ جس کو اپنی صفات، نورانی صفات کے ساتھ پروردگار عالم نے تخلیق کیا ہے، تو لہذا ملائکہ پر بھی ایمان لانا. اور یہ بات آگے انشاءاللہ یہ جب ہم حروف نورانی پر بھی گفتگو کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کلام پر اور قرآن پاک پر گفتگو کر رہے ہیں، تو اس طرح کے پچھلے نشست میں واضح کیا کہ پروردگار عالم سے لے کے بنات تک پورا قرآن جو ہے اس میں 14 حروف جو ہے یہ حروف نورانی ہے، جن کو حروف نورانی کہا جاتا ہے، جو پروردگار عالم نے مختلف صورتوں کے آغاز میں 30 کلمات جو ادا فرمائے ہیں، ان 30 کلمات کو جب اکٹھا کیا جاتا ہے اور ان میں سے جب مترادف حروف کو نکالا جاتا ہے تو وہ مترادف حروف 14 بنتے ہیں. تو لہذا 14 نورانی حروف بنے. اور اسی طرح پروردگار عالم جب ہم علم سے لے کے والناس تک پورے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں، پورے کلام کو پڑھتے ہیں، تو لہذا قرآن کی جو عربی لینگویج ہے، عربی زبان ہے، تو اس کے تمام تر حروف کا مجموعہ جو ہے، یعنی لاکھوں اور جو ہے کروڑوں میں حروف چلے جاتے ہیں، لیکن ہے یہ سارے عربی لینگویج کے حوالے سے 29 حروف کا مجموعہ ہے. قرآن پاک جو ہے یہ 14 نورانی اور اس کے ساتھ 15 اور ملائے، 15 دیگر ان کی وضاحت بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ چلے گی کہ لہذا پروردگار عالم نے اس زمین و آسمان کا یا اپنے کلام کا اور اپنے پروگرام کا جب آغاز فرمایا تو لہذا اپنے نورانی صفات کو جو ہے وہ ظاہر میں نام کے طور پر حرف سے شروع ہوا، حرف سے حروف اور حروف سے پروردگار عالم نے سورہ مبارکہ کے اکثر سورہ مبارکہ کے آغاز میں کلمات کی صورت میں، کہیں پر ایک کی صورت میں بھی اور کہیں پر جمع کی صورت میں بھی، کہیں پر انصر کی صورت میں، کہیں پر اپنے نور کے مرکب کی صورت میں بھی جو ہے ان حروف کو ظاہر فرمایا. اور پھر انہی حروف کا یعنی پروردگار عالم کا پورا کلام الحم سے لے کے والناس تک اور کائنات کا پورا پروگرام اول سے لے کے آخر تک جو ہے انہی 29 حروف کے ذریعے سے پروردگار عالم نے بنایا ہے. جیسے کہ میں نے واضح کر رہا ہوں کہ قرآن پاک 6666 آیتوں پر ہے، اس کے حروف کی تعداد لاکھوں کروڑوں میں ہے، لیکن یہ تمام حروف جتنے بھی ہیں 29 عربی لینگویج میں جو 29 حروف ہیں یہ انہی کا ہی مجموعہ ہے کہ کوئی اسم کسی سے بن کر حروف سے مل کر بنا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی اسم کسی اسم سے مل کر بنا ہے. تو لہذا پروردگار عالم نے جب سب سے پہلے جب اپنی معبودیت کا، اپنی عبادت کا، اپنے پہچانے جانے کا جب ارادہ فرما لیا تو لہذا جب کچھ تھا ہی نہیں تو اس کا کیا نام تھا، وہ کس کے لیے نام رکھتا؟ اس نے مخلوق کے لیے، اور اس کے ناموں کے بھی جو ہے وہ سٹیجز ہے، درجے ہیں. کچھ نام ہے جو فقط اس کی اپنی ذات کے لیے ہے، جیسے اللہ کا نام ہے وہ فقط اس کی اپنی ذات کے لیے ہے. اسی طرح پروردگار عالم نے جب مخلوق کو بنایا، کائنات کو بنایا، تو لہذا اس کائنات کے لیے جیسے کہ اس کے باقی اسماء کی طرف غور کریں کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، بھائی کس کے لیے؟ مخلوق کے لیے. مخلوق کے لیے وہ رزاق ہے، وہ رزق دینے والا ہے. بھائی اس کو خود تو رزق کی ضرورت نہیں ہے، اس کو خود تو رحم کی ضرورت نہیں ہے، اس کو نہ خود رزق کی ضرورت ہے، نہ خود اس کو رحم کی ضرورت ہے اپنی ذات کے لیے، نہ اپنی ذات کے لیے رزق کی ضرورت ہے. عام طور پر جو چلتے بھی ہیں کہ 99 نام، لیکن اس کے نام تو بے شمار ہے. انسان کی عقل میں جتنے سماج ہے، لیکن اس کی صفات اور اس کے صفات کے اسماء تو لامحدود ہے کہ ہر ایک ذرے کے اندر، ہر ایک نظام کے اندر اس کے علیحدہ ہی صفات اور اس کے علیحدہ ہی اسماء چھپے ہوئے ہیں. لیکن ہم انسانوں کے شعور کے اندر جو پروردگار عالم نے اپنے کلام میں جو واضح کیے تو لہذا اس کے جتنے صفاتی نام بھی لے لیں، اس کے جتنے مرضی صفاتی نام لے لیں،
اور ان تمام صفات کے حوالے سے غور کرے کہ ان صفاتی ناموں کی، ان صفاتی نور کی، صفاتی اسماء کی اور ان صفاتی نام میں استعمال ہونے والے حروف کی اور ان صفاتی ناموں کے مفہوم کی جو ہے اس کو اپنی ذات کے لیے کوئی ضرورت نہیں. جیسے میں کیونکہ ظاہر ہے کہ پورے اسماء کا مفہوم تو اس مختصر نشست میں بیان نہیں کیا جا سکتا کہ جیسے وہ رحمان ہے اپنے لیے نہیں، نام اس کا رحمان ہے، اس کی صفات میں رحمان شامل ہے، رحیم شامل ہے، کریم شامل ہے، رزاق شامل ہے، رب شامل ہے، وکیل شامل ہے، ودود شامل ہے، وہاب شامل ہے، جبار شامل ہے اور مصور شامل ہے. لیکن کس کے لیے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. تو لہذا یہ تمام جو اس نے اپنی صفات، ان صفات کے نور سے، ان صفات کے حروف سے اسماء اور جو اسماء کے مقاصد واضح کیے تو اس سے پتا چلا کہ اس نے مخلوق کے لیے یہ اپنی ساری صفات کو ظاہر کیا. ان صفات کو حروف کے نور کی صورت میں جمع کر کے اگر وہ رزاق ہے، بے رزق کی ہمیں ضرورت ہے نا، وہ تو رزق دینے، رزق دینے والا اور ہم جو ہے رزق لینے والے کو ہم رزق کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. وہ رحمان رحم کرنے والا اور ہم رحم کے بغیر ہمارا چارہ نہیں کہ ہم اس کے رحم کے بغیر جو ہے وہ کچھ بھی نہیں. اگر وہ اس کا رحم نہ ہو تو ہماری چھوٹی سی خطا اس کے غضب کا باعث بن جائے. تو لہذا وہ جبار کس لیے ہے، وہ قہار کس لیے ہے اور اسی طرح وہ رب، وہ پالنے والا ہے، وہ خالق، وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ تخلیق کرنے والا ہے، وہ رب پیدا کرنے والا ہے، وہ مصور جس نے ہماری یہ تصویریں بنائی ہے، جس نے ہماری یہ شکل و صورت بنائی ہے، وہ خالق جس نے ہمیں مختلف تخلیق کے پروسیس سے گزارا ہے. لیکن یہاں پر غور ہے کہ بات پہلے حرف سے ہو رہی ہے، نور سے ہو رہی ہے. موضوع کیونکہ بعض کا کسی بنیادی موضوع کو، کسی جز کو پہلے کل کے بھی کچھ مقاصد واضح کر کے ہی جز کو سمجھانا پڑتا ہے. تو لہذا یہاں پر بات بے شک بنیاد اجزاء سے چل رہی ہے کہ حرف سے اور حروف سے چل رہی ہے. لیکن اب حروف کا جو مقصد ہے وہ اگر آپ خالی میں آپ کو کہوں کہ آپ ریت اور خالی راہ کا مقصد سمجھ لیں، خالی با کا مقصد سمجھ لیں، نہیں سمجھ آئے گا. لیکن جب راہ کو اور با کو ملا کر رب کہہ لیں گے تو رب کا مطلب سامنے آ جائے گا جو انسان کی شعور میں دیا گا کہ رب اس ذات کو کہتے ہیں جو پالنے والا ہے. جب ہم خالق کا دیکھیں تو خا کا آئے گا، لام کا آئے گا، کاف الف لام اور کاف جب ہمارے سامنے آئیں گے تو لفظ خالق آئے گا، اس کی ذات کا اس میں خالق آئے گا کہ تخلیق کرنے والا اور ہم اس کی تخلیق ہیں. تو لہذا اس نے ہمیں جو ہے اشارہ فرمایا کہ تم اپنی تخلیق پر غور کرو. خالق ہونے کو پہچاننا ہے تو تخلیق پر غور کرو کہ میں نے تمہیں مٹی سے بنایا اور مٹی کو بھی کس پروسیجر سے، کس فارمولے سے، کس تکنیک سے، کس ٹیکنالوجی سے، کن قوانینوں سے گزار کر جو ہے میں نے تجھے تخلیق کیا. پھر جب تو تخلیق میں آ گیا پھر میں نے تجھے پالنا شروع کیا، پھر میں نے تجھے یعنی ہاں کہ ماں کے پیٹ سے ہی زیادہ لے. ہم تھوڑا سا ماں کے پیٹ کی دلیل لے لیتے ہیں اس کی صفات کو، کیونکہ پہلے اس کی صفت کو پہچانیں گے، پھر اس کے صفاتی نام کو پہچانیں گے، پھر اس صفاتی نام کا کن حروف پر مشتمل ہے تب ہم حروف کو پہچانیں گے. کیوں میں بات عمل سے جو ہے وہ حرف کی طرف لانا چاہتا ہوں، حرف سے عمل کی طرف. جیسے آج کا دور ہے، ہم نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں، ہم نے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ظاہریہ کو ہم نے دیکھا ہی نہیں. کیا آپ کے زمانے سے بہت دور پیدا ہوئے. قرآن کا نزول، وحی کا نزول
وحی کے شواہد، یہ تمام چیزیں ہم تک انڈائریکٹ ایک ترتیب کے ساتھ، ایک زمانے کے نزول کے ساتھ، آباء و اجداد، مشائخ علماء، جس طریقہ کار سے بھی ہم تک یہ چیزیں پہنچی ہیں، لہذا ہم تک کیا پہنچا ہے؟ ہم تک تو اللہ کا نام ہی پہنچا ہے نا، ہم تک اللہ کا نام پہنچا ہے، ہم تک محمد رسول اللہ کا نام مبارک پہنچا ہے، ہمارے پاس قرآن کا پہلے نام پہنچا ہے اور قرآن کے حروف پہنچے ہیں، ہمارے پاس تو حروف ہی پہنچے ہیں، تو لہذا ہمیں حروف کے ذریعے سے جو ہے وہ قرآن کو پہچاننا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے اور قرآن کے پیغام کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور اس قرآن کے پیغام میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اور اپنی صفات کا ذکر کیا ہے، اپنی بندگی کے طریقے بتائے ہیں، اپنی بندگی سے روکنے والے جو ہے نیگیٹو مخالف عناصر، شیطانی عناصر بتائے ہیں، اور پروردگار عالم نے اپنے محمد رسول اللہ و دیگر انبیاء کی رسالت کے جو ہے مختلف درجے اور مختلف مواقع اور مختلف مراحل بیان کیے ہیں اور احکامات بیان کیے ہیں، لیکن ہم اگر حرف کو نہیں جانے، اگر ہم حروف کو نہیں جانے تو لہذا ہم قرآن کو نہیں جان سکیں گے، جب قرآن کو نہیں جان سکیں گے تو اس کی ذات اور اس کی صفات اور اس کی جو عبادت کا مقصد ہے، جو اس کا ارادہ ہے کہ اس نے ہمیں عبادت کے لیے تخلیق کیا، نہ اس کے ارادے کو پہچانے کے، نہ اس کے مقصد کو پہچانے کے، اور نہ ہی ہم اپنے تخلیق کے مقصد کو پہچان سکیں، تو لہذا اس نے ہمیں اپنے کلام، اپنے نام اور اپنے کلام کے ذریعے سے اپنے محبوب کے نام اور ان کی صفات اور ان کے عمل کے ذریعے سے جو ہے ہمیں غور کرنے کا جو ہے وہ بلکہ طریقہ نزول، حضرت آدم علیہ السلام تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، تو لہذا کیا پروردگار عالم بہت سے مزاج، ہم مسلمان ہیں، اسلامک لا بھی اسی چیز پر عقیدہ رکھتا ہے، عیسائیزم بھی اسی چیز پر عقیدہ رکھتا ہے، یہودیزم بھی اسی چیز پر عقیدہ رکھتا ہے، اور دیگر مذاہب بھی اس بات کی طرف تو ضرور ٹیکنالوجی میں چلے جائیں، سائنس میں چلے جائیں، چاہے کوئی مذہب نہیں بھی رکھتا، لیکن ظاہر تو دنیاوی علوم تو ہر کوئی جو ہے اس میں اسپیشلائزیشن کی ہر ایک قوم کے اندر، ہر ایک ملک کے اندر، ہر مذہب یا غیر مذہب کے اندر، ہر ایک طبقے کے اندر جو ہے اسپیشلائزیشن تو ہے کائنات کے مختلف نظاموں کے شعبوں کے حوالے سے، چاہے کسی کی میڈیکل میں ہے، چاہے کسی کی انجینئرنگ میں ہے، تو لہذا ان تمام قوانینوں کا پروردگار عالم نے سب چیزوں کو اپنی پہچان کا ہر ایک کے اندر اس کی صفات چھپی ہے، اس کے صفات کا، تو لہذا اسی حوالے سے وہ ماں کے پیٹ کے اندر کے بھی ایک ذرے کا ذکر کر رہا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر جب ایک ذرے کی صورت میں تخلیق ہو رہا ہے تو لہذا پروردگار عالم کہ لہذا انسان کے طریقہ کو اگر اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی طرح ہر انسان کو اسی طرح ون بائی ون ایک ایک کر کے اسی طرح سے تخلیق فرماتا تو ہم خلق کے مقاصد کو، اس کی صفات کو جو ہے وہ نہ سمجھ پاتے، لہذا پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی تخلیق کے ساتھ جو ہے یہ جو آگے بھی پروردگار عالم نے اس کائنات میں دیگر انسانوں کی اور جنوں انس کی جو تخلیق کا طریقہ کار ترتیب فرمایا اور اس کائنات میں ان کے لیے جو حیاتیاتی نظام چھپایا، تو جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو تبھی اس کی صفات ہمارے سامنے آتی ہے، تبھی اس کی صفات ہمارے سامنے آتی ہے کہ کس طرح ماں کے پیٹ کے اندر وہ ہمیں ایک ذرے کی صورت میں تخلیق کرتا ہے، تخلیق کرتے ہی جو ہی ہم ماں کے پیٹ میں ایک حیات کی صورت میں وجود میں آ جاتے ہیں، تو تبھی اس خالق تو اس کی تخلیق خالق ہونے کے ساتھ جب ہمیں خلق کرتا ہے تو دیگر تمام صفات اس کی فوراً جو ہے وہ ہمارے اوپر اثر انداز ہونے لگ جاتی ہے، رونما ہونے لگ جاتی ہے کہ وہ ہمارا خالق بنتے ہی ہمارا رب بن جاتا ہے کہ ہمیں ماں کے پیٹ میں پالنے لگ جاتا ہے، وہ ہمارا رازق بن جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں ہی ہمیں رزق پہنچانے لگ جاتا ہے،
وہ ہمارا مصور بن جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی ہماری صورت بنانے لگ جاتا ہے. اگر ہم ماں کے پیٹ کے اندر ہی وہ ہمارا شافی بنتا ہے کہ ہمیں شفا میں رکھتا ہے. ماں کے پیٹ کے اندر ہی وہ ہمارا حفیظ بن جاتا ہے کہ ہماری حفاظت فرماتا ہے. اگر اپنے پروردگار عالم نے یہ ماں باپ کو اس کائنات میں پروردگار عالم نے انسان کو اپنی صفات کا لائق اسی لیے بنایا ہے کہ تاکہ وہ نیابت کی صورت میں پروردگار ہر کوئی صفات کے حوالے سے غور کرے کہ بیٹی پیدا کرنا، بیٹا پیدا کرنا، یا یہ جو بے اولاد ہیں ان سے پوچھے کہ کیا اولاد پیدا کرنا کسی انسان کے ذاتی بس میں ہے؟ بھائی بات کرے نا، ذاتی بس میں ہے؟ اس کے اختیار کے بغیر، اس کے ارادے کے بغیر، اس کے چاہنے کے بغیر، اس کے مقرر کرنے کے بغیر، تو لہذا پروردگار عالم کے ارادے سے ہی جو ہے ہم اس کی نیابت میں جو انسان ہے، لہذا ماں باپ اپنے ذاتی ارادے سے، تو لہذا اگر ہر ماں باپ ذاتی ارادے سے اولاد پیدا کر سکتا ہے تو پھر دنیا میں بے اولاد کیوں ہے؟ کہ دنیا میں بے اولاد ماں باپ جوڑے کیوں ہیں کہ جن کے ہاں اولاد نہیں ہے؟ تو لہذا اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب اس کی قدرت کے حوالے سے ہے، اس کے چاہنے کے حوالے سے ہے. تو لہذا جس طرح کہ ماں کے پیٹ میں ہی اس کی صفات اب پر ظاہر ہونے لگ جاتی ہے، تو اسی حوالے سے ہے کہ پروردگار عالم نے جو مقصد بنایا ہے اس کائنات کا کہ میری عبادت کی جائے، اور عبادت کے لیے ضروری ہے کہ اس خالص معبود کو پہچانا جائے. جب کسی کو جانتا ہی نہ ہو، جب کوئی کسی کو جانتا ہی نہ ہو، پہچانتا ہی نہ ہو، تو کیسے نہ جان پہچان، جس کے ساتھ جان پہچان نہ ہو تو انسان تو سلام نہیں لیتا، اسے کلام نہیں کرتا. تو لہذا معبود کیسے مان لے؟ تو معبود کے لیے پروردگار عالم نے اپنی صفات کو، اپنی ذات سے اپنی صفات کے نور کو علیحدہ ہمارے اوپر ظاہر کیا، اور صرف یہی نہیں عمل سے بھی ظاہر کیا، بلکہ اپنی ان صفات کا اپنے پاک کلام میں نام بھی ظاہر کیا کہ جب میں تمہیں ماں کے پیٹ میں پیدا کرتا ہوں تو میں کون ہوں؟ میں خالق ہوں. فتبارک اللہ احسن الخالقین. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. کئی جگہ پر اپنے کلام میں واضح کر رہا ہے، اور کلام کے حوالے سے ظاہر مسلمان جو اہل کتاب میں آ جاتے ہیں وہ تو اس کے خالق ہونے کو مانے، لیکن دے کر انسانوں کو بھی وہ دعوت دے رہا ہے کہ اپنی تخلیق کو سمجھو، تخلیق پہ غور کرو کہ یہ تخلیق کسی آپ فارمولے سے ہے یا آپ کسی کے بس میں ہے کہ پروردگار کسی خالق کے بغیر یہ تخلیق ممکنہ نہیں ہے. کسی رب کے بغیر اس تخلیق کی پرورش ممکنہ نہیں ہے. کسی رازق کے بغیر اس تخلیق کا رزق ممکنہ نہیں ہے. کسی مسبب کے بغیر اس تخلیق کی تصویر، اس کے وجود کے ہر اعضاء ممکنہ نہیں ہے. اور کسی زندہ رکھنے والے، کسی یحیی کے بغیر زندہ کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے. اور اگر کوئی ساری زندگی بھی نہ پہچان سکے تو اس نے واضح کر دے گا وہی امید میں ہی مارنے والا ہوں. تو لہذا اگر زندگی سے نہیں پہچانتے تو بہت ہی پہچان دو. جو دوسرے لوگ تمہارے سامنے اس دنیا سے جا رہے ہیں ان کے مرنے سے ہی مجھ کو پہچان لو. اس دنیا میں انسانوں کو اگر کوئی پیدا کرنے والا ہے تو کوئی چاہے یا نہ چاہے، میڈیکل جتنی مرضی ہیلپ کر لے، دولت جتنی مرضی دولت سے رفاظی کر لے، جیسا مرضی طریقہ کا اختیار کر لے، موت ہر حالت میں، ہر طریقے پہ، ہر جگہ پہ اپنے اس مالک کے مقرر کردہ وقت کے مطابق پہنچ کر رہتی ہے. تو لہذا انسان کے ہر اختیار رکھتے ہوئے بھی جب موت جو ہے تیری ہر ایک طاقت کو بے بس کر کے تجھ پر غالب آ جاتی ہے تو تب تو پہچان لے کہ تیرا کوئی امید بھی ہے، تیرا کوئی مارنے والا بھی ہے، تجھ میں کوئی موت کو پارت کرنے والا بھی ہے. تو لہذا ایسی موت کہ جب ایسی تیری حالت کر دیتا ہے، تیرے وجود کو ایسا نکارا کر دیتا ہے کہ اس کائنات کی تمام دولت بھی، تیرے بڑے قریب چاہنے والے بھی چند گھنٹوں کے بعد تجھے قبر میں اتارنے پر مجبور ہو جاتے. تو لہذا پروردگار عالم اپنی صفات کے ذریعے سے جو ہے اپنی معبودیت، ان تمام صفات کا، ان تمام طریقوں کا
یہ تمام طریقے یہاں پر یہ ذہن نشین رکھیں کہ پروردگار عالم نے آدم علیہ السلام کو بغیر کسی ماں باپ کے، بغیر کسی ایک پیدائش کے طریقہ کار کے، بغیر کسی رزق کے، بغیر کسی اور دیگر چیزوں کے بغیر پروردگار عالم نے جب آدم کو تخلیق کر لیا تو لہذا کہ باقی ہم تمام انسانوں کو جو جا چکے جو ہیں، جو آنے والے ہیں، اگر وہ چاہتا کہ وہی طریقہ کار چلتا تو وہی طریقہ کار چل سکتا تھا، لیکن اس طریقہ کار میں اس کی صفات نہ ہو پاتی۔ لیکن اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد تھا، اس کا ارادہ تھا کہ میں پہچانا جاؤں اپنی صفات کے ذریعے سے، میرے بندے میری صفات کے ذریعے سے کوئی تک پہنچے، تو لہذا وہ صفات اس نے انسانوں کے اندر ہی داخل فرما دی کہ ہمارے بس میں، ہمارے اختیار ظاہریہ میں، زمین میں ہل چلانا ہے، پانی لگانا ہے، اور گندم کا یا کسی بھی چیز کا بیج بونا ہے۔ جامع مٹی میں بیج بو دیتے ہیں، کیا اس بیج سے پودا اگانا ہمارے بس میں ہے؟ وہ اس کو شہد قریب کے اختیار میں ہے، ورنہ وہ بیج ممکن ہے مٹی کے اندر ہی چھڑ جائے، وہ چاہے گا تو پودا اگے گا، اور پودے کو اگ بھی جائے، لیکن پودے کو پوری نشو نما تک پورا پودا بننا، یا اس پودے سے پورا درخت بننا، اس درخت کو پورا اپنے قابل مقصد تک پہنچانا، یہ اس مالک کل شیء قدیر کی جو ہے وہی حقیقتیں ہیں کہ زمین کے اندر کیسے پودے کی جڑیں دور دور تک پھیلاتا ہے، اور کیسے زمین کے اندر سے ہر ایک ذرے ذرے میں سے جو ہے پانی کو دی، اور زمین کے دیگر ذرات کو دی جو ہے ہماری خوراک کی صورت میں جو ہے وہ ہم تک پہنچاتا ہے۔ جیسے حیاتیاتی نظام میں پہلے نشستوں میں اس موضوع پر بات ہو چکی ہے کہ ہمارے حیاتیاتی نظام کو ہی برقرار رکھنے کے لیے کائنات پروردگار عالم نے کائنات میں دیگر مخلوقات میں حیات کو پھیلایا ہوا ہے، تو لہذا اس طرح سے بات ہو رہی ہے اس کی صفات، تو لہذا اس کی صفات کا جب ہم اس طرح سے اپنی ذاتی زندگی میں، اپنے اس کائناتی زندگی کے اندر، اپنے ذاتی وجود کے اندر، اپنے ذاتی تخلیق کے اندر بھی غور کرتے ہیں تو بے انتہا اس کی صفات کا جو ہے برتاؤ، بے انتہا صفات کا مصرف جب نظر آتا ہے تو پھر ہمیں اس صفات کا نام ہمارے اندر لازمی جو ہے وہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون ہستی ہے، یہ کون ذات ہے جو ہمارے لیے زمین میں سے رزق کو پیدا فرما رہا ہے، آسمانوں میں سے بارش کو پیدا فرما رہا ہے، سورج سے روشنی فراہم کر رہا ہے، کائناتی نظام کے ذریعے سے ہمارا رزق تیار کر رہا ہے، اور ہمارے اس پورے وجود کو اس رزق کے ذریعے سے جو ہے وہ طاقت بھی فراہم کر رہا ہے، اور گروتھ بھی ہمیں عطا فرما رہا ہے، ہمارے وجود کو طاقت بھی عطا فرما رہا ہے، بڑھا بھی رہا ہے، پال پوش بھی رہا ہے، اور ہمارے نہ صرف ہماری اپنی ذات کے لیے بلکہ اس کائناتی نظام کو آگے چلانے کے لیے کہ ہم ہیں کہ ہم نے صرف اپنی ذات کو ایک سرکل میں صرف گھما کے رکھ لیا ہے، ہم اس سرکل کی پروردگار عالم جیسے میں نے بتایا کہ وہ چاہتا تو آدم کی طرح ہر ایک کا پتلا بن جاتا، ہر ایک کا وجود علیحدہ پیدا ہوتا، تو پھر کہاں یہ رشتے ہوتے، کہاں یہ ماں کے پیٹ میں سے کوئی نامے رہنمائیاں کرتا کہ ماں کے پیٹ پر غور کر لو، اپنی تخلیق پر غور کر لو، اپنی پیدائش پر غور کر لو، زمین و آسمان پر غور کر لو، جو ہے زندگی اور موت پر جو ہے غلط اپنی صفات کی پہچان جو ہے پروردگار عالم نے آدم علیہ السلام کو تو اپنی صفات سکھائی، لیکن پروردگار عالم نے اس کے صفات سکھانے کے ساتھ ساتھ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے بعد اور جنوں میں ابلیس اور اس کی بیوی کے بعد کائنات کا حیاتیاتی نظام ایسا بنا دیا کہ ہر ایک مرحلے کے اندر جو ہے اس کی صفت چھپی ہے، ہمارے کھانے میں اس کی صفت چھپی ہے، ہمارے پینے میں اس کی صفت چھپی ہے، ہمارے سانس لینے میں اس کی
صفات سنی ہے. ہمارا کھانا جب اندر جا کر ہمارے حلق سے اندر جاتا ہے تو ہر ایک اعضاء کے اندر جا کر اپنی جو طاقت پھیلاتا ہے, ہر ایک ذرے کے اندر جا کر جو علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے, تو یہ تمام صفات ہیں. تو جب صفات آئے گی تو پھر اس کی صفات کے نام بھی سامنے آئیں گے, اور جب صفات کے نام سامنے آئیں گے تو ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ یہ جو ہماری عزت دینے والا ہے, عزت کس کے ساتھ اٹیچ ہے؟ بھائی اللہ کے ساتھ, رازق کے ساتھ. کہ عزت ہے تو پھر رزاق بھی ہے, عزت دینے والا بھی ہے. ہم پڑھ رہے ہیں تو وہ پالنے والا بھی ہے. اور ہم ماں باپ سے دنیا میں فطری طور پر ہم اپنے ماں باپ سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا ظاہری طور پر انہوں نے ہمیں پیدا کیا, انہوں نے ہمیں پالا پوسا, ہمیں جوان بچے دے, ہمیں ہر طریقے سے, ہم بیمار ہوئے تو ہمارا شفا کا بندوبست کیا, ہمیں بھوک لگے تو ہمیں رزق دیا کھانے کو, ہمیں ہر طریقے سے ہماری حفاظت فرمائی. تو جب ماں باپ کا اتنا درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس درجے کا خود ہمیں ساحل دلا رہا ہے کہ ماں باپ کو ایک محبت بری نظر سے دیکھو, ماں باپ کو ایک محبت بری نظر سے دیکھو تو ایک قبول شدہ حج کا ثواب ہے. کس وجہ سے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا نور ماں باپ پہ ڈالا. اس نے اپنی صفات کا نور جو ہے وہ ماں باپ پہ ڈالا تو ماں باپ کے پیٹ کے اندر تخلیق ہوا. اس نے ماں کے ذریعے سے, ماں نے جو اپنا کھانا کھایا, اس کھانے کا حصہ کیسے اس رزق اور ماں کے پیٹ میں سے جو ہے, ماں کے خون میں سے وہ ذرے تک پہنچایا, یہ اس رازق کا کام ہے, ماں کے بس کا کام نہیں ہے. ماں ذریعہ ہے. جب ذریعے کی اتنی عزت ہم کرتے ہیں, جب ذریعے سے اتنی محبت کرتے ہیں, ماں باپ سے اتنی کیا محبت, ماں یہ سب ذریعے ہے. پروردگار عالم نے ان پہچان کے لیے یہ طریقہ کار بنایا ہے. جیسے میں واضح کر رہا ہوں کہ ورنہ چاہتا تو آدم و حوا کی طرح ہمیں ایک وجود کی صورت میں, خود اپنے ایک وجود کی صورت میں پیدا فرمانے پر قادر تھا. جب زمین و آسمان کو انہیں جیسی کئی زمین و آسمان بنانے پر قادر ہے, لیکن اپنی صفات کے اظہار کے لیے اور اپنی محبوبیت کی پہچان کے لیے اس نے جو ہے ہمیں یہ تمام طریقہ کا اپنی صفات کو ہم پر واضح کیا. تو لیکن یہ بات یاد رہے کہ ہم اگر ہمارے پاس اس کا علم, اس کا ادا کرتا علم البیان نہ ہوتا تو لہذا ہم اس کی صفات کو بالکل بھی نہ سمجھ پاتے. جس طرح انسانوں میں سمجھنے کا شعور ہے, کیا حیوانات میں اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو سمجھنے کا شعور ہے؟ جو انسان سمجھ سکتا ہے کیا اتنا جانور سمجھ سکتے ہیں؟ حالانکہ بہت سے جانور وجود میں ہم سے بڑے ہیں, بہت سے جانور جن کی آنکھیں ہماری آنکھوں سے زیادہ بڑی ہیں, بہت سے جانور جن کے کان ہمارے کانوں سے زیادہ بڑے ہیں, بہت سے جانور جن کا وجود ظاہری ہمارے ظاہری وجود سے بہت بڑا ہے. لیکن کیا انسان ان پر غالب نہیں ہے؟ کس وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ کے عطا کرتا اس علم کی وجہ سے جو پروردگار عالم نے اس کو عطا فرمایا ہے, اس کی حسیات کو عطا فرمایا ہے. اعضاء کے اعتبار سے دیکھے تو لہذا جانور کے اندر بھی, حتیٰ کہ سائنس تو نباتات پودوں میں بھی وہ تمام حیاتیاتی نظام کا ہمیں ظاہری طور پہ انسان کی عقل میں نہیں بھی سماتا. تو لیکن سائنس تو نباتاتی پودوں کے حوالے سے بھی ذکر کر رہی ہے کہ وہ بھی سانس بھی لے رہے ہیں, وہ زمین سے خوراک بھی لے رہے ہیں, اور ان کا وجود بڑھتے ہوئے تو ہم خود بھی دیکھتے ہیں کہ پہلے بیج لگتا ہے, پھر پودا ہوتا ہے, اور پھر وہی ہمارے سے بھی زیادہ, ہمارے قد سے بھی کئی گنا زیادہ وہ درخت جو ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے, اور اپنی لمبائی میں, اپنے پھیلاؤ میں, اپنے وزن میں, اپنی مضبوطی میں ہم سے زیادہ بڑا ہو جاتا ہے. ہر والے سے ہمارے سے جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہم اس کو توڑنے پر آئے, کاٹنے پر آئے, اس کو ختم کرنے پر آئے, یعنی ہم اپنے سے زیادہ تمام حیوانات کو ختم کرنے پر آئے, تو لہذا یہ کس وجہ سے ہم غالب آ جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے
عطا کرتا زیادہ صفاتی علم کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جو حواس پیدا کیے ہیں، حسیات پیدا کی ہیں، اور جو ہمیں سمجھ بوجھ عطا کی ہے، اور ان سمجھ بوجھ کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نور اور ان کے حروف، اور اس حروف سے جو اللہ تعالیٰ نے صفات، بے شک ان پڑھ بھی ہو۔ بات اگر یہاں پر حرف کی آتی ہے تو بہت سے ساتھ یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ بھئی دنیا میں تو بہت سے لوگ ان پڑھ بھی ہے، بھئی حرف کا مطلب بھئی ان پڑھ بھی ہے، اگر اپنی ماں کو ماں کہہ رہا ہے تو لفظ تو ہے نا اس میں، اپنی ماں کو اگر کوئی ان پڑھ بھی ماں کو ماں کہہ رہا ہے، اگر کوئی ان پڑھ بھی باپ کو باپ کہہ رہا ہے، تو جو باپ کے الفاظ ہیں، جو باپ کے حروف ہیں، اور چاہے وہ انگلش میں ہو، چاہے وہ کسی بھی لینگویج میں ہے، اگر کوئی فادر کہہ رہا ہے، اگر کوئی ماما کہہ رہا ہے، اگر کوئی پاپا کہہ رہا ہے، تو یہ الفاظ تو ہیں، حروف تو ہیں نا۔ اگر خالی ہم صرف ویسے ہی آواز نکالے تو کیسے باپ کو پتا چلے کہ بچہ مجھے پکار رہا ہے یا میرا بڑا بیٹا مجھے پکار رہا ہے، باپ کو پکار رہا ہے؟ ہمیں ناموں کی ضرورت ہے۔ اس کائنات میں ہر ایک چیز کی پہچان اس کے نام کے ذریعے سے ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی نام ہے اور بڑی سے بڑی چیز کا بھی نام ہے، اور نام سے ہی اس کی پہچان ہے۔ تو اس لیے پروردگار عالم نے لہذا جو جاہل بھی ہے، جو ان پڑھ بھی ہے، نہیں بھی لکھ سکتا، نہیں بھی پڑھ سکتا، لیکن اس کے لیے بھی لازم ہے کہ ماں باپ اس کو بولنا تو سکھاتے ہیں نا، ماں باپ اسے بولنا تو سکھاتے ہیں۔ وہ بولنا کیا ہے؟ وہ بولنا بھی حرف پر مشتمل ہے، وہ بولنا بھی حروف پر مشتمل ہے، وہ بولنا بھی ناموں پر مشتمل ہے، وہ بولنا بھی اسماء پر مشتمل ہے۔ لہذا یہ بات یاد رہے کہ چاہے کوئی پڑھ کر ہو، چاہے ویسے سمجھا کر ہو، ویسے سکھا کر ہو، لہذا زندگی کے تمام تر پہچان، تمام تر علوم جو ہے وہ حرف سے اور حروف سے اور اسماء سے، اسی سے آگے جو ہے وہ پہچان شروع ہوتی ہے۔ اگر ماں بچے کو ماں اپنا نام نہ سکھائے، ماں کا باپ کا نام نہ سکھائے، اور ماں کی پہچان نہ سکھائے، باپ کی پہچان نہ سکھائے، رشتوں کی پہچان نہ سکھائے، چیزوں کی پہچان نہ سکھائے، نفع اور نقصان کی پہچان نہ سکھائے، اور خود اگر کچھ سکھایا ہی نہ جائے، عمل کے ضرورات پہلے لفظ، اور لفظ عمل سے جو ہے ایک دوسرے سے لازموں پر ضرور ہے۔ تو لہذا اس حوالے سے یہ بات یاد رہے کہ لہذا کوئی ان پڑھ ہوتی ہے، جیسے میں حرف کی بات کرتا ہوں یا حروف کی بات کر رہا ہوں کہ حرف بنیاد ہے اور حروف بنیاد، یعنی یہ بنیادی مراحل میں سے ہے، حرف بھی بنیادی مراحل میں سے ہے، حروف بنیادی مراحل میں سے ہے، پھر حروف سے کلمات مراحل میں سے ہے، پھر کلمات سے اسماء مراحل میں سے ہے، اسماء سے پھر آگے اسماء کی تفسیر ہر صفت کی۔ بھائی رزق کی بات کریں، لفظ جب ہم منہ میں روٹی کا نوالا لے تو ایک نوالا ہے، رزق کا ایک نوالا ہے، تو اس کی تفسیر میں جو ہے بھائی رزق روٹی سے آٹا، آٹے سے گندم سے کسان سے زمین، یہ ساری چیزیں بھی تفسیر میں آئے گی نا۔ اگر کوئی اپنی روٹی کے نوالے کی تفسیر جاننا چاہے کہ یہ کیا ہے تو پتا چلے گا کہ یہ جو روٹی ہے یہ آٹے سے پکی ہے۔ آٹا کہاں سے آیا؟ گندم سے بنا ہے۔ گندم کہاں سے آئی؟ یہ فلاں کسان نے بیچی ہے، فلاں کسان نے کہاں سے لی؟ فلاں زمین سے پیدا ہوئی ہے۔ تو لہذا جب زمین سے پیدا ہوئی تو لہذا رازق پر غور کرنا۔ اس کے بعد یہ زمین پر سے کیسے پیدا ہوئی، کہ زمین میں سے کیسے پیدا ہوئی، کہ بیج لگایا گیا، ہل چلایا گیا، پانی دیا گیا، اور پروردگار عالم نے وہاں پر رزق پیدا کیا۔ جب رزق کی تہا تک پہنچے تو وہاں پر رازق کی صفات کے نور کا آغاز جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، پہچان شروع ہو جاتی ہے کہ کوئی تو ہے جو اس پودے میں سے ایک دانے میں سے سینکڑوں دانے پیدا کرنے والا ہے۔ نعرہ کلمہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لہذا ہم ان تمام پروسیس سے گزرتے ہوئے جو ہے رزق کی تمام تفصیلات کو، تفسیر کو
مراحل کو طے کرتے ہوئے ہم رازق تک پہنچیں گے، رزاق تک پہنچیں گے کہ کوئی ہے جو ہمارا راز جو ہے خیر الرازقین ہے، ہمیں بہتر رزق دینے والا ہے، جو اس ایک دانے سے سینکڑوں دانے بنانے والا ہے۔ جب ہم ماں کے پیٹ میں خود دیکھ سکا تھے جس نے ہمیں اتنا وجود عطا کیا کہ آگے ہمارے اپنے کئی بچے ہیں، یہ ایسا خالق ہے نا کہ ہم ماں کے پیٹ میں خود پہلے ایک ذرہ تھے، ہمارا باپ پہلے اپنے ماں کے پیٹ میں ایک ذرہ تھا، ہمارا ابا جداد کی طرف غور کرتے جائے تو وہ یہی ایک ذرہ جس کو وہ ایک پورا وجود بناتا ہے اور اسی وجود سے پھر آگے ایسے ذرات پیدا کرتا ہے کہ جو اولاد کی صورت میں پورے اس کے وجود کے مشابہ بن جاتے ہیں کہ باپ بھی اتنی قد کاٹ کا ہوتا ہے اور بیٹا بھی اتنا ہی قد کاٹ کا ہوتا ہے، حالانکہ وہ اسی کے وجود سے جو ہے منتقل ہوا ہوتا ہے، اللہ نے اس کو اسی کے باپ کے وجود سے تخلیق کیا ہوتا ہے۔ یہ اس کی قدرت، یہ اس کی نشانیاں ہیں، یہ غور و فکر کے لیے اس نے یہ سارے پروسیس، یہ سارے مراحل، یہ رزق کے مراحل، یہ انسان کی تخلیق کے مراحل، انسان کی پرورش کے مراحل، انسان کے سانس لینے کے مراحل، رزق لینے کے مراحل، اس کی شفا کے مراحل، اس کی بیماری کے مراحل، اس کی خوشی کے مراحل، اس کی غمی کے مراحل، ہر ایک مرحلے میں اس کی صفت چھپی ہے کہ وہ کیا، اس لیے کہ مجھے پہچان لو، اس لیے کہ مجھے پہچان لو کہ اس کائنات میں تمہارے بھیجے جانے کا ایک مقصد ہے، اپنے معبود کی پہچان، اپنے معبود کی پہچان کہ تمہیں ایک مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، تخلیق کیا گیا ہے، پروسیس کیا گیا ہے، پروگرامنگ کی گئی ہے، فارمولیشن کی گئی ہے، ترتیب نزولی بنائی گئی ہے، جو ہے ترتیب طریقہ کار جو ہے نزول بنایا گیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جہاں جس کی عقل کام کرتی ہے، جہاں کو غور و فکر کرنا چاہتا ہے، جہاں جس طریقے سے مرضی ریسرچ کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ میری صفات کو پہچانے، میری صفات کے ذریعے سے میری ذات کو پہچانا کہ اس کائنات کا ایک معبود بھی ہے، اس کائنات میں جو ہے ایسی ہستی بھی ہے کہ جس نے ہمارے سارے اس نظام کو اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا ہے۔ لہذا یہاں پر وہی بات دوبارہ اپنے ٹاپک کو بھوکے میں جس نے بتایا کہ جز سے کل اور کل سے جز یہ جدا نہیں ہوتے، عنصر سے مرکب اور مرکب سے عنصر جو ہے لفظوں کی صورت میں جدا ضرور ہو سکتے ہیں، اپنے پروسیجر کی صورت میں جدا ضرور ہو سکتے ہیں، جیسے ایک ماں کے پیٹ کے اندر جو ہے ایک ذرے کو ایک بچے کی صورت میں فٹ ہونے کا ہر کوئی جانتا ہے کہ 36 ویک 9 ماہ 9 مہینے یہ ایک اس کائناتی پروسیس کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے، ہر کوئی جانتا ہے نا، ہر کسی کے علم میں اتنی بات تو آ چکی ہے، ہر کوئی جاہل بھی، پڑھا لکھا بھی، چاہے کوئی ڈاکٹر بھی ہو، چاہے کوئی اسپیشلسٹ بھی ہو، تو لہذا عام بندہ بھی یہ جانتا ہے، ماں بھی یہ جانتی ہے، باپ بھی جانتی ہے، جاہل بھی جانتا ہے، پڑھا لکھا بھی جانتا ہے کہ اس دنیا میں ایک انسان کے بچے کے تخلیق سے لے کر ایک بچے کی صورت میں اس دنیا میں وہ جو آغاز ہے وہ تخلیق ہے، جو آغاز ہے ماں کے پیٹ میں وہ تخلیق ہے، اور جو ہمارا اس دنیا میں وجود کی صورت میں ہے وہ پیدائش ہے۔ تو لہذا یہ پروردگار عالم یہ ہماری پیدائش کے اور ہماری تخلیق کے، ہماری تخلیق میں کون سے اس کی صفات، اس کائنات میں اس کی کتنی کیسی کیسی صفات پھیلی ہے، ہر ایک ذریعے سے ہر ایک صفت کے جو ہے پھیلانے کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہر ایک یہ جو ہر ایک زاویے سے، ہر ایک نور سے، ہر ایک لفظ سے، ہر ایک حرف سے، ہر ایک اسم سے جو ہے کسی بھی اسم سے پہچان لو کہ میرا ایک معبود بھی ہے۔ اسی لیے تو پروردگار عالم کہتا ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معبود واحد کی دعوت دیتے ہیں اور مکے میں 360 سے بھی زیادہ مدینے میں بت ہیں اور اس میں خانقاہ میں بت ہیں، تو لہذا ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے پروردگار عالم کو صفت الرحمان کے حوالے سے جب پکارتے ہوئے سنتے ہیں تو لہذا ابو جہل کہتا ہے کہ ہمیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معبود کی جو ہے دعوت دے رہے ہیں، خود اللہ کا بھی ذکر کر رہے ہیں
رحمان کو بھی پکار رہے ہیں، تو لہذا پروردگار عالم نے اپنی ذات اور اپنی صفات کے حوالے سے واضح کر دیا کہ تم اللہ کو اللہ کے نام سے پکارو یا اس کے کسی صفاتی نام سے پکارو، رحمان سے پکارو، ایک ذات تک آواز پہنچے گی، ایک ذات کی ہی وہ عبادت کی نہیں جائے گی، ایک ہی ذات کی وہ پہچان کی نہیں جائے گی۔ تو لہذا پروردگار عالم نے کسی اپنی ایک صفت کو نہیں، اپنی اتنی بے انتہا صفات کو جنوں انس کے لیے، ان کی اپنی ذات میں بھی، ان کے اپنی ذات کے تخلیق کے پروسیس میں بھی، اور اس کائنات کے اندر بھی ہر ایک مرحلے کے اندر اپنی صفات کو چھپایا کہ کہیں نہ کہیں یہ جن و انس، یہ میری تخلیق جو ہے، میرے اس مقصد کو پہچان لے کہ میرا اس کائنات کے اندر بھی اپنی صفات کے پھیلانے کا اور اس کائنات کے اس کے اپنے ذاتی وجود کے اندر بھی جو ہے اپنے پھیلانے کا جو بنانے کا مقصد ہے، ہر ایک جگہ پر میری صفت چھپی ہے، اور وہ میری جب صرف صفات کو پہچانے کا تو میرے کسی نہ کسی صفاتی نام تک پہنچ جائے گا۔ وہ اپنی پرورش کو پہچانے کا تو مجھے کون پالنے والا ہے، مجھے کون پالنے والا ہے، مجھے کون عزت دینے والا ہے، مجھے یہ شکل و صورت کون بنانے والا ہے، میں بیمار پڑ جاؤں تو مجھے کون شفا دینے والا ہے، اور میری مشکلات کا حل کون کرنے والا ہے۔ غرض بے انتہا جو اس کے اسماء مبارکہ، میری زندگی اور موت، میری زندگی کی حفاظت کرنے والا، اور یہاں تک کہ ازل میں کون تھا، اور ابد کے موت کے قبر کے ہر ایک مرحلے پر ہمیں قرآن رہنمائی کر رہا ہے، اور اس کائنات کا حیاتیاتی نظام قرآن بحیثیت مسلمان۔ لیکن جیسے کہ بعد میں واضح کر رہا تھا کہ یہ ہمیں حکم ہے کہ قرآن ہم مسلمانوں کو حکم ہے کہ کل امر باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ۔ کیوں؟ یہ بات یاد رہے کہ تمام ملائکہ قرآن سے اٹیچ ہے، اللہ تعالیٰ کی تمام جو ذات ہے پھر اس میں صفات ہے، صفات میں جو ہے صفات ضرور اللہ تعالیٰ نے ملائکہ میں جو ہے وہ چھپایا ہے۔ لہذا فرشتوں کا جب ذکر آتا ہے، جبریل کی صفات اور ہے، میکائیل کی صفات اور ہے، اسرافیل کی صفات اور ہے، اور اسرائیل کی صفات اور ہے۔ یہ بات واضح فرق نظر آتا ہے نا؟ یہ بھی 4 فرشتوں کے نام تو سنے ہیں نا؟ بھائی بہت کے لیے اسرائیلی آتا ہے، جبرائیل تو نہیں آتا۔ بھائی یہ تو مسلمان، باقی جتنے بھی اہل کتاب ہے یا جہاں بھی اہل کتاب ہو، بھائی یہ بات تو واضح ہو گئی کہ ملائکہ جبریل بھی فرشتہ ہے، میکائیل بھی فرشتہ ہے، اسرافیل بھی فرشتہ ہے، اسرائیل بھی فرشتہ ہے، اور دیگر جو پروردگار عالم نے کلام میں کہیں پر ملائکہ کو مصوبین کے حوالے سے بھی ذکر کیا، لہذا اور قرآن مکاتبین کے حوالے سے بھی ذکر کیا ہے، اور اسی طرح مختلف کائنات کے نظاموں کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ملائکہ کا ذکر کیا ہے۔ تو لہذا کہنے میں نور کے حوالے سے یہ سارے ملائکہ ہیں، لیکن صفات کے حوالے سے ان کے کردار مختلف ہیں، ان کے عمل مختلف ہیں، ان کی ڈیوٹیز مختلف ہیں، ان کی مینجمنٹ مختلف ہے، ان کے مقاصد مختلف ہے، لیکن پروردگار عالم جو ہے اپنے بندوں جن و انس کے لیے، اس کائناتی نظام کے لیے، پروردگار عالم اہل ایمان کو، ایمان لانے والوں کو یہ پابند کر رہا ہے کہ میرے پر ایمان لانا ہے تو میری مینجمنٹ، میرے فرشتوں پر بھی ایمان لاؤ، وہ کتبہ ہی، اور میری تمام کتابوں پر۔ کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ باقی تمام کتابیں قرآن کا ہی حصہ تھی، قرآن کا ہی حصہ ہیں، اور قرآن کا ہی حصہ رہے گی۔ یہ قرآن میں سے ہی کہ پروردگار عالم نے اول میں، ازل میں جو اپنا کلام، جو اپنا ارادہ، اپنا پروگرام جو تیار فرمایا وہ قرآن پاک ہے، اور باقی وقت کے ساتھ ساتھ جو آدم علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو ہے قرآن بائی پارٹ، یعنی مختلف جو ہے صحیفوں کی صورت میں، مختلف کتابوں کی صورت میں، ان کتابوں کا لباس بھی جو ہے وہ قرآن میں ہی موجود تھا، قرآن میں سے ہی لیا گیا، اور اس لیے
وہ رسول نہیں، کیوں؟ کیونکہ تمام رسول، ان کے تمام مقاصد، ان کے تمام صحیفے، ان کی تمام کتابیں، یہ سب قرآن کا ہی حصہ ہے۔ اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جو ہے گفتگو کریں گے تو باقی رسولوں کا بھی اس میں وہاں پر ذکر آئے گا، اس لیے ابھی بات قرآن پر ہو رہی ہے۔ تو حضرت قرآن کے حوالے سے یہ بات یاد رکھے کہ ازل سے لے کے ابد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جب ایک کلام مکمل فرمایا جا رہا ہے تو لہذا یہ بات یاد رہے کہ یہ ازل سے لے کے جو ہے کائنات کا جتنا یہ آدم علیہ السلام کے کا وجود ظاہریہ جو ہے تخلیق فرمایا گیا، اور جب ظہر فرمایا گیا، جب خلافت پر مقرر فرمایا گیا تو لہذا یہ الرحمن علم القرآن، تو لہذا جو قرآن ہے یہ تو ازلی پروگرام ہے، ازلی ارادہ ہے، ازلی پروگرامنگ ہے، ازلی فارمولیشن ہے، تو لہذا ازلی فارمولیشن ہے۔ یہ بات بھی یہاں پر بات ہے کہ جیسے قرآن کو عربی میں، قرآن پاک کو عربی میں نازل کیا گیا ہے تو لہذا پروردگار عالم نے اس کائنات کی فارمولیشن جو ہے، اس کائنات کے پروگرامنگ جو ہے اسی زبان میں جو ہے وہ منتقل فرمائی ہے، اور باقی قرآن اور کتابیں اور صحیفے اور دیگر انبیاء کے اوپر جو بھی وحی اور نازل ہوتی رہی ہے تو لہذا وہ اسی زبان کا حصہ ہے، اسی قرآن کا حصہ ہے۔ اس لیے ہمارے لیے لازم ہے، کیوں کہ اگر ہم کسی ایک کتاب کو بھی جھٹلائیں، اگر ہم کسی ایک صحیفے کو بھی جھٹلائیں تو لہذا ہم قرآن کے جو ہے قرآن کے کسی حصے کو جھٹلانے کے مترادف ہوگا۔ تو لہذا اس لیے ہمارا فرشتوں پر بھی ایمان لانا اور ہمارا کتابوں پر ایمان لانا بھی اس لیے ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ وہ کتابیں بھی قرآن کا ہی حصہ، قرآن سے باہر نہیں ہے، قرآن سے علیحدہ نہیں ہے۔ تو لہذا یہ بات قرآن کے حوالے سے اور کلام کے حوالے سے اور حرف اور حروف کے حوالے سے جو بھی گفتگو ہو رہی ہے کہ پروردگار عالم نے جیسے یہ بات واضح کر رہا ہوں کہ حرف کا مطلب یا حروف کا مطلب یا حروف سے بھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء، جیسے کہ میں نے عربی لینگویج میں جو حروف کی تعداد ہے جسے حروف تہجی کہتے ہیں کہ ان کی تعداد 29 پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کے چند اسماء ایک کے یعنی پورا قرآن ہی ان 29 حروف پر مشتمل ہے، پورا قرآن بھی 29 حروف پر مشتمل ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کے اسماء جو کائنات کی بنیاد ہے کہ سب سے پہلے پروردگار عالم نے اپنی صفات، کیونکہ جب اس نے معبودیت کا ارادہ فرما لیا کہ میں معبودیت کی پہچان چاہتا ہوں اور اس کے لیے اس کائنات کی تخلیق اور خاص طور دیگر مخلوقات اور ان میں سے خاص الخاص جنوں انس کو اپنی پہچان کے لیے جب پیدا فرمایا تو لہذا اپنی معبودیت کے ایسے راستے اپنی صفات کی صورت میں تیار فرما دیے کہ تاکہ میرا بندہ کسی ایک صفت کو بھی پہچان لے گا تو میری ذات تک پہنچ جائے گا۔ جیسے صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا رستہ جن پر تیرے انعامات ہوئے، تو لہذا صراط مستقیم اللہ کی ذات کی نور کا رستہ تو ایک ہی ہے لیکن اس کی صفات کے رستے علیحدہ سے مل کر جو ہے وہ اس بڑے رستے کی طرف ہمیں پہنچا رہے ہیں۔ تو لہذا ہم اس کی صفت کو پکارے تو وہ اس کی ذات کو پکارنے کے لیے مترادف ہے، اور اس کی صفت کو پہچان اور اس کی ذات تک پہنچے تو وہ اس کی ذات تک پہنچنے کے پروردگار عالم نے یہ اس کائنات میں اپنے صفاتی نور پھیلائے ہیں، صفاتی اسماء پھیلائے ہیں، صفاتی حرف، حروف، اسماء، آیات، کلام اور عمل جو ہے وہ اس کائنات میں پھیلائے ہیں۔ لہذا آغاز جو ہے وہ نور سے ہے، پھر حرف کو جو ہے نور کو جو ہے وہ حرف کا نور کیا گیا ہے، حرف کو جو ہے حروف کی صورت میں جمع کیا گیا ہے اور کلمات کی صورت میں جمع کیا گیا ہے، کلمات سے پھر اسماء بنا جو ہے صفات جو ہے اسماء کی صورت میں ہمارے سمجھنے کے لیے جو ہے لینگویج جو ہے وہ بنائی گئی، اور حروف تہجی جیسے یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ 14 نورانی حروف ہیں اور اس کے 15 حروف جیسے سورج کی ایک گرج روشنی ہے،
جب وہ چاند پر پڑتی ہے، سائنس بھی یہ تحقیق کر چکی ہے کہ چاند کی اپنی ڈائریکٹ کوئی روشنی نہیں ہے، سورج کی روشنی چاند پر پڑتی ہے تو لہذا وہ روشنی نقص ہو کر جو ہے اس نقص سے جو ہے جب ڈلتی ہے تو ہمیں رات کو جو ہے وہ چاند روشن نظر آتا ہے. تو لہذا اس طرح پروردگار عالم کے جو ہے حروف تہجی سے قرآن پاک کے 29 جو حروف تہجی ہے ان میں سے 14 حروف ایسے ہیں جن کا ڈائریکٹ نور ہے اور 15 حروف ایسے ہیں جن کا انڈائریکٹ نور ہے، یعنی اللہ کا نور ان حروف پر پڑتا ہے اور ان 14 حروف کا نور جو ہے ان باقی 15 حروفوں پر پڑتا ہے اور ان میں سے نقص ہو کر جو ہے ہمارے پہ اثر کرتا ہے. آپ دیکھیں ہم یہ 29 حروف یہ بات اللہ تعالیٰ کلام ظاہر کلام مبارکہ واضح ہے کہ 29 حروف کا ہی الف سے لے کر الناس تک پورا کلام اور 29 حروف کا ہی مجموعہ ہے. 6666 آیتیں 30 پارے یہ تمام 29 حروف کا ہی مجموعہ ہے. لیکن اس سے پہلے جیسے بات کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور صفات کو رنگوں کی صورت میں اور پھر ان کو حروف نورانی کی صورت میں اور پھر ان حروف نورانی میں جو ڈائریکٹ نور تھے ان کو حروف نورانی کی صورت میں اور جو انڈائریکٹ نور تھے کہ جو کسی پرتاؤ سے گزر کر ہم تک پہنچنے تھے، لہذا ان کے 15 حروف جو ہے یعنی 29 حروف جو ہے وہ قرآن پاک کی جو ہے بیسک جو ہے حروف تہجی کی صورت میں ہمارے پاس تک پہنچتے ہیں. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء کے ذریعے سے یہ واضح کر دیا، اپنے اسماء میں ان 29 حروف کو جو ہے وہ شامل کر کے یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ تمام حروف جو ہے کہ بعض ایسی صفات ہیں جو میری ذات کی ہے، یعنی جو میری ذات تک ہے وہ میرے اپنے لیے ہے، اور بعض ایسے اسماء ہیں جو میری اپنی ذات کے لیے ہے، بعض ایسے میرے اسماء ہیں جو اس کائنات کے لیے ہے، بعض میرے اسماء ہیں جو حیاتیہ کے نظام کے لیے ہے، بعض میرے ایسے اسماء ہیں جو دیگر مخلوقات کے لیے ہے، بعض میرے اسماء ایسے ہیں جو جن و انس کے لیے ہے، اور بعض میرے اسماء ایسے ہیں جو فقط مسلمانوں کے لیے ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. لہذا آئے ہم اس کی دلیل جیسے کہ کلمہ طیبہ کے حوالے سے پچھلی نشست میں ذکر کیا کہ کلمہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا ارادہ ظاہر کر دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی عبادت کے لیے یہ اس کائنات کو بناؤں، تو لہذا پروردگار عالم جو ہم کلمہ طیبہ کے حوالے سے ذکر کر رہے تھے تو یہاں پچھلی گفتگو کا تھوڑا سا ذکر جوڑ کر جو ہے آگے بیان کر دیں کہ کلمہ طیبہ ایک بنیادی کلمہ طیبہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کے کلام، اللہ تعالیٰ کے ارادے اور اس کی پلاننگ، اس کی پروگرامنگ، اس کی فارمولیشن اور اس کے تمام صفاتی نور کا جو بنیادی مجموعہ ہے وہ کلمہ طیبہ ہے. اور پروردگار عالم نے کلمہ طیبہ کو 24 حروف کی صورت میں بنایا اور اس میں 7 یعنی جیسے میں بتا چکا ہوں کہ 7 رنگ ایسے ہیں جو انسانی آنکھ دیکھ سکتی ہے. حالانکہ یہ ہم انسانوں کے اوپر یہ دنیاوی زندگی میں مختلف چیزوں کا جب ہم مشاہدہ کرتے ہیں، حالانکہ انسان اشرف المخلوق ہے، لیکن سائنس یہ ثابت کرتی ہے کہ آسمانوں پر اڑنے والا شاہین، عقاب، باز اور بہت سے ایسے پرندے ہیں کہ جو ہمیں نظر نہیں بھی آ رہے ہوتے، لیکن جو ہے وہ آسمانوں کی انتہا بلندیوں پر اڑتے ہوئے سمندر کے پانی کے اوپر، دریا کے پانی کے اوپر جو ایک مچھلی کا ایک اشارہ ہی انہیں نظر آتا ہے تو وہ اتنی آسمانوں کی انتہا بلندیوں سے بھی مچھلی کو اپنے شکار کی صورت میں نہ صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں بلکہ آنن فانن جھپٹ کر اس مچھلی کو گرفت میں اپنا شکار بھی کر لیتے ہیں کہ ان کی نظر ہماری نظر سے زیادہ تیز ہے. حالانکہ ہم تو اشرف المخلوق ہیں، ہم تو اشرف المخلوق ہیں، لیکن پروردگار عالم نے ہمارے اعضاء کے تمام نظاموں کی ساحت کو ایسا بنایا ہے کہ ہم جو چیزیں
کرتے ہیں اور ہر ایک چیز کے اندر، ہر کائنات کی ہر ایک چیز کے اندر جو صفات پھیلی ہیں وہ صفات انسان کے اندر موجود ہے، ان کی ایک بنیاد جو ہے وہ انسان کے اندر موجود ہے۔ آگے انسان تحقیق کر کے اس طرح کے ایک شہید آسمان کی بلندیوں سے وہ پانی کے اوپر آنے والی مچھلی کو بھی اپنا شکار کی صورت میں نہ صرف دیکھ بھی سکتا ہے بلکہ شکار بھی کر لیتا ہے۔ یہ عملی طور پر جو ہے وہ واضح بھی ہے ہماری اس دنیاوی حیاتیاتی نظام کے اندر، لیکن انسان کے جو جیسے دوربین اور دوربین کا ذکر کیا کہ اپنے اللہ تعالیٰ نے جو اس کو علم عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی جو صفات کا نائب بنایا ہے، تو لہذا وہ تخلیق کر کے دوربین سے ایسی دور تک بھی دیکھ سکتا ہے اپنی اسی آنکھ۔ دیکھنے والی تو یہی آنکھ ہے نا، ابھی یہ آنکھ بند کر دو اور آگے دوربین لگا دو تو کچھ نظر آئے گا؟ ٹھیک ہے نا، دیکھے گا اسی آنکھ سے، دوربین آگے لگا کر وہ شہید اور بال سے بھی دور کی چیز دیکھ سکتا ہے، اور اسی طرح خوردبین لگا کر وہ جراثیم جس کو آپ کوئی مخلوق بھی نہ دیکھ سکے وہ باریک ترین وائرس کو بھی جو ہے وہ خوردبین کے ذریعے سے دیکھ سکتا ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے جو اس کو علم عطا فرمایا ہے، اپنی صفات کی جو لیاقت عطا فرمائی ہے، اپنی صفات کی جو پہچان اور ان کو اپنانے کی جو پرکھ عطا فرمائی ہے، تو لہذا اس صفات نور کے حوالے سے جو ذکر ہو رہا تھا کہ کلمہ طیبہ پہلے تو آغاز غلام کے حوالے سے کہ جب پروردگار اللہ وعدہ فرما رہا ہے، آیت مبارکہ کا ترجمہ پہلے بھی کیا گیا کہ بے شک میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا ہے، تو اس عبادت کی تخلیق کے لیے کہ میں صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ معبود اپنی معبودیت چاہتا ہے، مخلوق سے اپنی عبادت چاہتا ہے اور مخلوق کو اپنا عابد بنانا چاہتا ہے۔ تو لہذا اس کے لیے پروردگار عالم نے وعدہ کیا لا الہ الا اللہ، کہ لہذا اس کے لیے ایسے حجاب ہوں گے کائنات کے اس نظام کے اس ترتیب نزولی کے اندر جو ہے ایسے حجاب ہوں گے کہ میری ذات کو میری صفات کو تم پہچان لو نہ پہچان سکو گے، تو لہذا اس کے لیے پھر تمہارا دشمن شیطان بھی، لہذا اس کا ذکر بھی جیسے ہم ایک ترتیب کے ساتھ چل رہے ہیں تو کچھ ٹاپکس ایسے ہیں جن کو بھی ہم ساتھ ساتھ یہ واضح کرتے جا رہے ہیں کہ ٹاپکس پر علیحدہ گفتگو ہوگی۔ جب شیطان کے متعلق چیپٹر کی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس پر شیطان اور اس کے تمام مراحل کے متعلق جو ہے وہ ایک مکمل ٹاپک کی صورت میں واضح گفتگو ہوگی۔ یہاں پر یہ بات صرف اس لیے واضح کی جا رہی ہے کہ لہذا مختلف رکاوٹیں آئیں گی تو اللہ پروردگار عالم نے جو ہے لا الہ الا اللہ قرآن پاک کی بنیاد کی صورت میں واضح کر دیا کہ لا الہ کوئی معبود نہیں الا اللہ کے سوائے اللہ کے، کہ لہذا کہ تمہارے آگے بہت سی رکاوٹیں آئیں گی، بہت سی چیزیں حجاب بنے گی، لیکن تم میری معبودیت کو میری صفات کے ذریعے سے جو ہے پہچان کر مجھے اپنا معبود مانو گے، اور ہر ایک کو حجاب جو میری معبودیت میں رکاوٹ بنے گا لہذا اس کے تم اس کی نفی کرو گے، اس کو ریجیکٹ کرو گے، اس کو ختم کرو گے، اور میری ذات کو میری صفات کے ذریعے سے پہچانو گے، اور لہذا یہ معبودیت کا ٹارگٹ بنا اور محمد رسول اللہ، اور محمد رسول اللہ کیوں کہ میں اپنی پہچان چاہتا ہوں، میں اپنی پہچان چاہتا ہوں، میں اپنی معبودیت کی پہچان چاہتا ہوں، اپنے بندوں تک اپنی عبادت کا ذریعہ اپنی پہچان کا ذریعہ پہنچانا چاہتا ہوں۔ لہذا محمد رسول اللہ کی ذات مبارکہ کی صورت میں قرآن پاک کا جو ہے کلمہ طیبہ کا دوسرا حصہ جو ہے بیان فرمایا گیا، کیونکہ محمد رسول اللہ جو ہے وہ میری پہچان کا، میری ذات کی پہچان کا، میری صفات کی پہچان کا، ان پر میرا حرف، میرے حروف، میرے اسماء، میرا کلام اور میرے ملائکہ اور میری صفات کی اور میرے تک پہنچنے کے جو بھی طریقے ہیں وہ محمد رسول اللہ کے ذریعے سے میں جنوں انس تک پہنچاؤں گا۔ نعرہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ لہذا کہ لا الہ الا اللہ یہ ہے، یہ مقصود عبادت ہے، یہ حکم ہے اور مقصود عبادت ہے،
انہیں کے ذریعے سے ہم پروردگار عالم کی معبودیت کی جو ہے معبودیت کو پہچان بھی سکیں گے اور اس عبادت کو سیکھ بھی سکیں گے اور اس عبادت کا حقیقی حق بھی ادا کر سکیں گے. تو لہذا لا الہ الا اللہ یہ جو ہے مقصد قرآن ہے اور لا الہ الا اللہ یہ جو ہے مقصود قرآن ہے. لا الہ الا اللہ جو ہے یہ مقصود معبود ہے اور محمد رسول اللہ جو ہے یہ رہنما ہے اس رستے تک پہنچانے کے. یہ جو ہے عمل ہے سراپا عمل ہے اس رستے تک پہنچانے کا سراپا عمل ہے اس رستے تک پہنچانے کے اور سراپا اس رستے تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے کلام کو اس کے احکامات کو پہنچانے کا ذریعہ ہے اور اس کی ذات کے یعنی حکم پہنچانے کا بھی ذریعہ ہے اور صفات کو پہنچانے کا ذریعہ ہے اسماء کو پہنچانے کا ذریعہ ہے آیات کو پہنچانے کا ذریعہ ہے پورے مقاصد کو پہنچانے کا ذریعہ ہے اور خود عمل کر کے جو ہے عمل بڑھ کر دوسروں کو عمل سکھانے کا ذریعہ. لہذا کلمہ طیبہ کے بغیر قرآن کا مقصد لا الہ الا اللہ سے بھی مکمل نہیں ہوتا. لہذا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حکم اور عمل جو ہے یہ مل کر جو ہے جب ملیں گے تو مقصد کی طرف جو ہے وہ حقیقی رہنمائی ہو سکے گی. تو لہذا پروردگار عالم نے جو اپنا کلمہ طیبہ ہمارے اوپر نازل فرمایا ہے جو کلمہ طیبہ قرآن پاک کا کہ ہمارے ایمان کی بھی بنیاد ہے اور کلمہ طیبہ قرآن پاک کے اس کائناتی نظام میں جب پروردگار عالم نے اپنی معبودیت کا اپنی عبادت کا اور اس کائنات کی تخلیق کا مقصد فرمایا تو اس کا شارٹ کٹ جو بیسک ٹارگٹ جیسے کہ ہم آگے انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ جو قرآن پاک جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ہی مجموعہ ہے. اس کے سارے حصوں کو اکٹھا کرے تو یہ بات شارٹ کٹ سے میں یہاں پر تھوڑا سی بیان کر دیتا ہوں کہ جتنے بھی اپنی اسلام کے اور حزب الشیاطین کے کافرین و مشرکین کے جتنے بھی ٹاپکس قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں یا پچھلی کتابیں جو کہ قرآن پاک کا ہی حصہ ہے یا ان کے پرانے پچھلی قوموں کے جو واقعات بیان کیے گئے ہیں ان کی جو بھی برائیاں بیان کی گئی ہیں شیطان کے جس طریقے سے جس قوم پر بھی جو حملے بیان کیے گئے ہیں وہ تمام مضامین جو ہے وہ لا الہ کے جو ہے ترجمانی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کی صورت میں جو قرآن پاک میں جو ہے وضاحت کی ہے وہ اللہ کی صورت میں قرآن پاک کا حصہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ کی صفات آپ کے مقامات اور آپ کے اعمال کو جو پروردگار عالم نے بیان کیا ہے وہ اس میں محمد میں چھپے ہیں اور رسول اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے احکامات جو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ذریعے سے اپنی صفات اور صفات کو کی جو پہچان قرآن و حدیث کی صورت میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و اعمال کی صورت میں جو ہم تک پہنچائے ہیں وہ تمام جو ہے کلام رسول اللہ کی صورت میں چھپا ہے. تو لہذا قرآن پاک کو اگر ہم کہیں کہ ہم قرآن پاک کو یعنی تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو قرآن پاک کے مضمون کو آسانی سے 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے کہ جتنا بھی اپنی اسلام حزب الشیاطین کافرین و مشرکین اور گناہوں اور اجابات کے متعلقہ مضامین ہے وہ لا الہ کے جو ہے ترجمانی کرتے ہیں اور اللہ کی ذات و صفات اور کے حوالے سے جتنے بھی مضامین ہیں وہ اللہ کی تفسیر ہے اور محمد اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اور آپ کی صفات اور آپ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو اشارے بیان کی ہے اور آپ کے جو بھی آنے کے مقاصد بیان کیے ہیں آپ کے جو بھی اعمال بیان کیے ہیں وہ محمد کے اندر چھپے ہوئے ہیں اور احکامات اور معرفت اور اللہ تعالیٰ کی پہچان کے جو بھی قرآن میں بھی اور اس کے علاوہ حدیث کے اندر جو آپ کی قرآن پاک کی تفسیر ہی ہے تو لہذا وہ تمام جو مقامات ہیں وہ تمام مضامین جو ہے وہ رسول اللہ کے اندر چھپے ہیں. یعنی قرآن پاک کے مضمون کو اگر ہم شارٹ کٹ
مغز کی صورت میں جو ہے وہ اور ایک مکمل اس کے ہیڈ لائن کی صورت میں لائے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ہی مجموعہ بنتا ہے۔ تو لہذا کہ جیسے جو گفتگو ہو رہی تھی کہ پروردگار عالم کے جو اسماء مبارکہ ہے اور قرآن پاک جو 29 حروف تہجی کا مجموعہ ہے، تو لہذا آئے کہ ہم یہ نہ سمجھے کہ حروف نورانی کے پردے سے بات واضح کر دی کہ ایک روشنی ڈائریکٹ ہے اور کائنات کے نظام میں پروردگار عالم نے یہ وراث کھول کے رکھا ہوا ہے نور کے حوالے سے کہ ایک نور وہ ہے جو آپ کو ڈائریکٹ ملتا ہے، ایک ہدایت وہ ہے جس پر آپ ڈائریکٹ غور کر سکتے ہیں، ایک نور وہ ہے جو آپ کو ڈائریکٹ نظر آتا ہے اور ایک ہدایت وہ ہے جو آپ کو رہنما کے ذریعے سے ملتی ہے۔ تو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ جو ہے نور بھی اور ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ رہنمائیاں بھی، یہ دونوں چیزیں اس کائنات کے حصے میں واضح کر دی گئی ہے۔ تو لہذا یہ بات یاد رہے کہ پروردگار عالم نے اپنے اسماء حروف جو ہے اپنے انوار کے جو آسمان جو انوار ہیں ان کو ڈائریکٹ کی صورت میں بھی انسان کے اوپر اور جنوں کے اوپر اس کائنات کے اوپر واضح اور ظاہر کیا ہے، کیونکہ یہی اس نظام کے چلانے کا جس طرح کہ ہم نے چاند کے حوالے سے دلیل دی بھی تھی پچھلی نشست میں کہ سورج کائنات کے حیاتیاتی نظام کو برقرار رکھنے کے لیے کائنات کا ایک اہم پارٹ ہے، لیکن یہ بھی بات یاد رہے کہ سمندر جو اس زمین سے 3 گنا بڑا پھیلا ہوا ہے اور اس کے اندر بھی کائنات پروردگار عالم کی بہت سی مخلوقات ہیں جو جن کا حیاتیاتی نظام سمندر کے اندر چل رہا ہے۔ لہذا سمندر کے اوپر جو یہ مد و جزر، یہ طوفان، یہ طغیانی، یہ اتار چڑھاؤ، یہ جو پیدا ہوتا ہے یہ چاند کی ڈائریکٹ جو روشنی ہے اس کے جب سورج کے اوپر پڑتی ہے، جب چاند نکلتا ہے تو پانی کشش کرتا ہوا اس انڈائریکٹ نور میں یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انڈائریکٹ نور کے اندر بھی جس طرح چاند انڈائریکٹ ہے، انڈائریکٹ روشنی کا مجموعہ ہے، تو لہذا اس کی کشش سے جب اتنے بڑے سمندر کا پانی کھینچ کر اس کی طرف چل پڑتا ہے اور حرکت میں آ جاتا ہے، کھچاؤ میں آ جاتا ہے، ایسا کھچاؤ جو طوفانوں کی صورت میں بھی جو ہے جو انسانوں سے روکے ہوئے نہ رکتا ہو، لہذا جدھر جدھر چاند موو کرتا جاتا ہے ادھر ادھر ہی پانی موو کرتا جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ بات یاد رکھے کہ حروف نورانی ہم پر جو ہے سورج کی روشنی کی طرح حیاتیاتی نظام میں ایک ہمارے ایمانی نظام کے اندر ہمارے اوپر ڈائریکٹ اثر کرتے ہیں، اور جو دیگر حروف تہجی ہے وہ ہمارے اوپر انڈائریکٹ اثر کرتے ہیں۔ دونوں ہی صورتوں میں ان کا اثر ہمارے اوپر لازم و ملزوم ہے۔ تو لہذا ہم اب مختصر سے مراحل میں چونکہ ہم حروف کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، تو لہذا جو ہے کلمہ طیبہ کے حوالے سے بھی ہم حروف کو واضح کرتے کہ یہ 24 حروف پر مشتمل ہے اور اس کے اندر پروردگار عالم نے جو فارمولیشن کیے کہ 7 یعنی اجتماعی طور پر اس میں 24 حروف ہیں، اور اس میں جو حروف نورانی ہے، حروف نورانی جو یعنی مترادف ہے، جب ان کو اکٹھا کریں تو 7 مترادف جو ہے 7 مترادف الفاظ یعنی حروف جو ہے 7 مترادف حروف جو ہے وہ اس میں ہمیں جمع کی صورت میں اکٹھے ہو کر ملتے ہیں، پھیلائے تو یہ ٹوٹل 24 ہے، اور اس 24 میں سے جو ہے اور اس طرح کے اب قرآن پاک کا بھی ہم نے ذکر کر دیا کہ اس میں 24 حروف جو ہیں وہ حروف نورانی میں سے ہے اور 15 حروف، لیکن یہ 24 یعنی جو حروف ہے یہ بھی کلمہ طیبہ کے بھی، اور اسی طرح حروف نورانی کے 14 حروف اور اسی طرح باقی 15 حروف بھی جب آپ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی پڑھتے ہیں تو آپ کو کسی اسم کے اول میں یا کسی اسم کے حصے میں، کہ جیسے اللہ تعالیٰ کا نام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا نام رحمان ہے، اگر ہم رحمان میں سے اے نکال دیں تو کیا رحمان کا پورا مطلب سامنے آئے گا؟ بتائیں بھائی، بتائیں نا۔ رحمان جو ہے وہ را کا، ہا کا، میم کا، نون کا جو مجموعہ ہے، اگر ہم اس کا ایک حرف بھی نکال لیں تو کیا پورا نام باقی رہے گا؟ مطلب آیا ہوگا؟
اس کا مطلب ہے کہ پورے نام کا فارمولا سامنے ہوگا تو تبھی ہم اس اسم کو پہچانیں گے اور اس اسم کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو صفت چھپی ہے اس کو پہچانیں گے. تو لہذا اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی اسم ہے وہ حروف نورانیہ یا ڈائریکٹ نورانیہ اور انڈائریکٹ نورانیہ کا ہی مجموعہ ہے. تو لہذا آپ کی پہچان کے لیے آپ تھوڑا سا خود بھی غور کریں گے تو لہذا آپ کو یہ چیزیں واضح ہوں گی. آئے ہم الف سے لے کے جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. لہذا 29 حروف ہے. پہلے حرف کی طرف آئے الف اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کے نام تو سب کو آتا ہے نا, اس کے اندر شروع میں الف ہے نا, ٹھیک ہے. اگلا باں کی طرف چلے بصیر. اللہ تعالیٰ کا نام اس میں بصیر جس کے شروع میں ہی بے موجود ہے. تو لہذا یہ جو باں ہے یہ بھی اس میں بصیر میں موجود ہے. آگے اگر اسم کی طرف چلے تو لہذا یہ وقت کی نزاکت ہے اور اشارہ آ رہا ہے کہ اذان مغرب بھی قریب ہے تو بلکہ ہو بھی رہی ہے. تو اس لیے آج اس چیپٹر کو جو ہے وہ ہم یہیں پر تکمیل کے مرحلے تک مختصر سی اس پوری گفتگو کا مغز کہ پروردگار عالم نے اپنے صفات اپنے نور صفات کو حروف اور ان صفات کو جب جمع کیا اور وہ صفات جب ہماری پہچان کے لیے پیدا فرمائی تو لہذا ان حرف سے تو حروف کی صورت میں جو ہے وہ کلمات کی صورت میں جمع فرمایا اور ان کلمات کو آپس میں اس طریقے سے اس کا نور جڑا, آپس میں اپنے نور کے جو اس نے فارمولیشن کی کہ لہذا وہ پروردگار عالم نے جب ان حروف کو ہمارے لیے جوڑا تو وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء, ان سے اللہ تعالیٰ کے اسماء بنے اور ان اسماء کی ہی جو ہے تفسیر جو ہے وہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ کلام کی صورت میں ہمارے سامنے واضح ہے. جیسے کہ کلام مبارکہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے سے ہم نے واضح کیا کہ جو اللہ کا ذکر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پوری صفات جو قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے وہ اللہ کی ہی تفسیر ہے. تو لہذا اس حوالے سے یہ بات یاد رہے کہ تمام اسماء الحسنہ جو ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی, کیونکہ ذات سے ہی صفات نکلتی ہے, ذات کا جو ہے پرتو وہی صفات ہے. اور جیسے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی ذات مبارکہ کہ جب دعا کی دعائیں مبارکہ ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا, کہ اللہ تعالیٰ کی دولت صفات اس کے غفور الرحیم کو, اس کے غفار ہونے کو, اس کے رحمان ہونے کو تمہارے آدم علیہ السلام والے باپ نے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب اپنی توبہ کا, جب اپنی معافی کا جو ہے ذکر کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی دو صفات تو اس وقت اس دعا کے اندر ہی نظر آ رہی ہے کہ بھائی جب تک فیلانا و ترحمنا, کہ پروردگار عالم اگر تم نے ہمیں معاف نہ کیا, ہمیں نہ بخشا, رب پر رحم نہ کیا تو ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں. تو لہذا اس بات سے ہی پتا چلتا ہے کہ وہ اس وقت بھی حضرت آدم علیہ السلام نے بحیثیت رحمان اس کو پکارا, بحیثیت غفار اس کو پکارا, بحیثیت غفور الرحیم جو ہے اس کو پکارا. تو لہذا پروردگار عالم کی صفات جو ہے وہ ازل سے ہی یعنی جو ہے ترتیب دی گئی ہے. اور جیسے کہ میں انشاءاللہ اگلی گفتگو میں ہم عربی کے حوالے سے جو قرآن پاک کو عربی میں نازل کیا گیا ہے اور اس کے حروف تہجی اور ان حروف تہجی کا وجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مستند اسماء الحسنہ کے اندر واضح طور پر موجود ہے. اور اسی طرح جو کلمہ طیبہ کے اندر 7 حروف نورانی ہے. تو لہذا جیسے کہ ہم نے روشنی کے حوالے سے ذکر کیا تھا کہ سفید روشنی جو ہے وہ 7 رنگوں کا مجموعہ ہے جو سائنس کے حوالے سے بھی اور کوس و قضا کے فطری عمل کے حوالے سے ہم پر واضح ہے. تو یہ 7 نور جو ہیں یہ جو ہمیں نظر آتے ہیں یہ ہمارے اندر کے
بنیادی ایمان کو جو ہے برقرار رکھنے کے لیے اور قائم رکھنے کے لیے لازم ملزوم ہے. اور یہ ہمارے سر سے لے کے پاؤں تک کے ایک ایک رگ و ریشے پر ایسا اثر ڈالتی ہے کہ ہمارے اندر قوت ایمانی بڑھتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کی پہچان بڑھتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی صفات کی پہچان اور اس کی محبت، جب صفات کی پہچان بڑھتی ہے تو محبت کی پہچان بڑھتی ہے. کبھی صفات محبت تک پہنچاتے ہیں اور کبھی محبت صفات تک پہنچاتی ہے. تو لہذا کلمہ طیبہ ہمارے اندر محبت بھی پیدا کرتا ہے اور پہچان بھی پیدا کرتا ہے. تو لہذا یہ 7 نورانی حروف جو ہے، جو ایسے تو جیسے کہ حضور شاہ پاک نے فرمایا کہ جب بھی حرفی کلمہ ہویا، ہر حرف ہر درجہ ٹویا. اس کے ہر حرف کے اندر ہی درجہ ہے، لیکن اس کے درجوں کے حوالے سے یہ بات واضح ہے کہ اس کے اندر جو مترادف حروف ہے وہ نورانی وہ 7 ہے. ویسے اس کے 24 حروف میں، جس میں سے حروف نورانی جو ہے وہ 22 کی صورت میں موجود ہے. واو اور دال اور واو جو ہے یہ حروف جو ہے پرور یہ انڈائریکٹ نور کے حروف ہیں اور 22 حروف کے اندر جو ہے وہ حروف نورانی ہے. اور ان میں جو مترادف ہے وہ 7 کی صورت میں ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کریمانہ سے ہمیں ان کلمہ طیبہ کے ان 24 حروف اور ان میں سے خاص طور پر حروف نورانیہ جو 7 مترادف حروف ہیں، ان کے نور کے ذریعے سے ہمارے اندر وہ اپنی صفات کا نور جو ہے ہم پر نازل فرمائے کہ جس کے ذریعے سے ہماری قوت ایمانی، قوت ایقانی اور قوت محبت اتنی مضبوط ہو جائے کہ ہم اس کی ذات کی، اس کی صفات کی اور اپنی ذات کے اندر بھی اور اس کائنات کے اندر بھی اس کی ذات و صفات کی پہچان کر کے اس کی معبودیت کو، اس کی عبادت کو جو ہے صحیح معنوں میں ادا کر سکے. تو اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں اپنی رحمت کریمانہ سے جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. کیونکہ ہمارے آقا رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح سے کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ کر سکو تو کم از کم اتنا ضرور ہو کہ وہ مجھ کو دیکھ رہا ہے. اور یہ جو حدیث مبارکہ کا عملی جو ہے برتاؤ ہم اسی صورت میں ہمارے اندر پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم جب اپنے اندر بھی اس کی صفات کو پہچانیں گے، اپنے باہر بھی اس کی صفات کو پہچانیں گے، تو کسی نہ کسی کبھی جب قیام میں کھڑے ہوں گے، کبھی رکوع میں جائیں گے، سجدے میں جائیں گے، اپنے وجود کو جب موومنٹ دیں گے، لہذا سانس لیں گے اور جب موومنٹ کریں گے، جھکیں گے اور یا پھر اللہ تعالیٰ کے کلمات کو اپنی زبان سے ادا کریں گے، تو لہذا ہر چیز کے اندر جب ہمیں ہمارے زبان کا ہلنا بھی اس کی صفت ہے، اس کی طاقت ہے، اس کے بھی ہمیں یہ حیات جو عطا فرمائی ہے، یہ اپنے یومی ہونے کے حوالے سے جو ہمیں حیات عطا فرمائی ہے، ہماری حیات کو جو قائم رکھا ہوا ہے، اپنے قیومیت کی برکت سے ہماری حیات کو قائم رکھا ہوا ہے. ورنہ ابلیس لین اور حزب الشیاطین تو اولاد آدم کو کر کے مٹا چکے ہوتے. تو لہذا ہر ایک چیز کے اندر اس کی صفات ہے. تو لہذا اس کی ذات تک پہنچنا بہت جو ہے ایک لمبا سفر ہے، لیکن اس کی صفات کو درجہ بدرجہ پہچان کر اس کی عبادت کرتے کرتے اس کی قربتی حاصل کرنا یہ آسان ترین رستہ ہے. اس لیے ہم نے بات جو ہے وہ بنیاد سے شروع کی ہے کہ حرف سے حروف، حروف سے اسماء اور اسماء سے آگے جب ہم اس کی صفات کو پہچانیں گے تو ہم اس کی ذات تک وہ جلد پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ تعالی العزیز یہاں پر اس ٹاپک کو جو ہے آج کے ٹاپک تو مکمل نہیں ہوا، لیکن جو ہے وقت آج کی نشست کا جو ہے مکمل ہو گیا. تو انشاءاللہ اگلی نشست میں جو ہے ہم جو ہے حروف نورانیہ اور ڈائریکٹ حروف نورانیہ اور انڈائریکٹ حروف نورانیہ اور ان کا جو ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ اور اس کی صفات میں ان کا برتاؤ اور اس برتاؤ کی پہچان جو ہے وہ اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کریمانہ سے اپنے ہر اس طریقہ پہچان کو جو اس نے اس کائنات پہ اور ہماری ذات میں چھپایا ہے، پھیلایا ہے، رکھا ہے، ہمیں
ہر ایک چیز سے پہچان کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اس کی پہچان کر کے اس کی عبادت کے حقیقی حق کو ادا کرنے میں کامیاب ہو جائے. اور جب ہم اس حقیقی حق کو ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو ہمارا اس کائنات میں بنانے کا مقصد جو ارادہ معبود ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا اور ہمارا جو اس پروردگار عالم کا ارادہ تخلیق ہے ہماری تخلیق کا بھی مقصد پورا ہو جائے گا. لہذا اس کا بھی ارادہ پورا ہوگا, اس کے معبودیت کا ارادہ پورا ہوگا اور ہماری تخلیق کا ہماری خلق کا ارادہ پورا ہوگا تو تبھی ہمارا انجام بخیر ہوگا اور ہمیں دارالبقا میں جو ہے اس دنیا میں بھی اور آئندہ کے اس کائناتی پروسیس کے اندر آئندہ اس کائنات کے جو مراحل ہے ہر ایک مرحلے پر یہ پہچان جو ہے ہمارے کام آئے گی اور یہ اللہ کی پہچان اس کی عبادت ہے اور اس کی عبادت ہی اس کی پہچان ہے. نہ اس کی پہچان کے بغیر عبادت اور عبادت جو ہے پہچان کے بغیر یہ جو ہے ایک دوسرے کے وجود اور روح کا جسم اور روح ایک حصہ ہے. تو اسی طرح عبادت پہچان کے ساتھ لازم و ملزوم ہے, چاہے وہ اسم شروع میں حرف کی صورت میں ہو, حروف کی صورت میں ہو, اسماء کی صورت میں ہو, آیات کی صورت میں ہو. لہذا یعنی کوئی نہ کوئی پہچان کا سرا ہمارے سامنے ہوگا تو عبادت کا آغاز ہوگا. تو لہذا جتنا ہم اس پہچان کو بڑھاتے جائیں گے اتنا ہی ہماری عبادت کا درجہ بڑھتا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں پہچان کی اور حقیقی عبادت کی توفیق دائمیہ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.